آج میں لائی ہوں عیشا گل کے ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی 101 ایپیسوڈ۔ ہاں میں ماہر، تمہارا ماہر۔ وہ 2 قدم جو آکانشا پیچھے ہٹی تھی طے کرتا پھر سے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ میرا؟ آکانشا کھوئی کھوئی سی بولی۔ ہاں آکانشا، صرف تمہارا ماہر۔ وہ ہاتھ جو آکانشا کے پیچھے ہٹنے پہ چھوٹ کر پہلوں میں آ گئے تھے وہ پھر سے اس کی شانوں پہ رکھتا بولا، جبکہ آکانشا کا سکتا بس یہیں تک تھا۔ سکتا ٹوٹا اور گزرا سب یاد آیا تو وہ اس کے ہاتھ رشتے سے جھٹکتی چلا اٹھی۔ جھوٹ، جھوٹے ہو تم کسی کے بھی ہو سکتے ہو مگر میرے نہیں۔ تم تو اول روز سے ہی میرے نہیں تھے، مگر میں ہی پاگل تھی جو تمہیں اپنا سمجھ کر اپنی زندگی کا کتنا ہی وقت برباد کر بیٹھی۔ مگر اب میں تمہیں اپنا وقت اور جذبات ضائع کرنے نہیں دوں گی، اور تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ تم جس طرح آئے ہو اسی طرح یہاں سے واپس چلے جاؤ ابھی کے ابھی۔ وہ انگشت شہادت اٹھا کر بے دردی سے اسے یہاں سے چلے جانا کیا بولی۔ نہیں آکانشا، میں آج واپس جانے کے لیے ہرگز نہیں آیا، بلکہ میں آج… خبردار جو تم نے اس جھوٹی زبان سے میرا نام بھی لیا، جس زبان سے تم مجھ سے محبت کے جھوٹے دعوے اور جھوٹی قسمیں وعدے کرتے رہے۔ آکانشا بھڑکتی ہوئی اسے بیچ میں ہی ٹوک گئی۔ آج میں تمہارے سب گلے شکوے مٹانے آیا ہوں۔ میرے لیے تمہارے دل پہ جمی بدگمانی کی گرد ہٹانے آیا ہوں، اور میں مٹائے بغیر چین نہیں پاؤں گا۔ میں نے تم سے جھوٹی محبت نہیں کی آکانشا، میں تو تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ ہاں مانتا ہوں میں نے تم سے دھوکے سے شادی کی، مگر ٹرسٹ میں سچ میں تمہیں چاہنے لگا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اور پھر سے آگے بڑھا اسے یقین دلانے کو۔ تم کسی کا بدلہ پورا کرنے کو صرف ایک مہرا بنے۔ تم نے صرف اپنی دوستی نبھائی، مگر اس دوستی میں تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ماہر۔ میں پہلے ہی بہت دکھوں میں جی رہی تھی، اور پھر تم چلے آئے میرے نام عمر بھر کر روک کرنے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے ایک لڑکی کا استعمال کیا صرف ان گھٹیا نیچ دوستوں کی یاری نبھانے کے لیے، بلکہ تم بھی انہی کی طرح گھٹیا ہو۔ وہ آخر میں زہریلے پن سے بولی۔ تمہیں آج جو بھی کہنا ہے کہہ لو، جتنا بھی چلانا ہے چلا لو مجھ پہ، میں اف تک نہیں کروں گا۔ مگر آکانشا پلیز میری بات کا یقین کرو، میں گھٹیا نہ تھا نہ ہوں۔ میں سچ میں تمہیں تب بھی چاہنے لگا تھا، اور آج تک بس تمہیں ہی چاہتا ہوں۔ میرے دل میں آنے والی تم پہلی لڑکی تھی، اور آج بھی بس تم ہی میرے دل میں بسی ہو۔ میں آج بھی تمہارے لیے اکیلا بیٹھا ہوں۔ ماہر کی یہ الفاظ کہ اس نے کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا اسے مبہوت کر کے۔ کیا واقعی وہ آج بھی اس سے یہ منتظر بیٹھا ہے؟ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا ہے؟ مجھے تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں۔ وہ کیسے یقین کر لیتی اس پہ؟ آخر کو برسوں قبل اس نے آکانشا کا یقین ہی تو توڑا تھا۔ اعتبار ہی تو دلانے آیا ہوں تمہیں۔ تم ایک بار کر کے تو دیکھو، بس ایک بار۔ اس نے التجا کی۔ میرے دل میں تمہارے لیے صرف بے اعتباری ہے، اور میری زندگی میں بھی تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ نفرت ہے مجھے تم سے۔ وہ تندہی سے بولی۔ بے اعتباری تو میں دیکھ سکتا ہوں، مگر تمہاری زندگی میں میری جگہ نہیں، اور تمہیں مجھ سے نفرت ہے، یہ کہتے ہوئے تمہارا لہجہ تمہارے تاثرات کا ساتھ نہیں دے رہا۔ تم مانو نہ مانو، مگر تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اور میرے ساتھ کی آج بھی مطمئنی ہو، مگر تمہارا دل میرے دھوکے پہ روتا ہے، تبھی تم مجھے اپنے پاس لوٹنے نہیں دے رہی۔ ماہر بھی اس کا اندر پڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ صرف تمہاری خوش فہمی ہے۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد سے میں تمہاری صورت تک دیکھنے کی روادار نہیں۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ انگشت شہادت اٹھاتی بولی۔ اگر ایسا ہے تو پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ کہو میری آنکھوں میں دیکھ کر کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ ماہر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، مگر وہ نہ ہی اس کی آنکھوں میں دیکھ سکی نہ ہی کوئی جواب دے سکی۔ چپ کیوں ہو؟ دیکھو میری طرف اور کہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ ماہر نے دوبارہ کہا۔ میں نے کہا نا کہ میں تمہاری صورت دیکھنے کی دوادار نہیں ہوں۔ وہ اس سے نظریں چرائے بولی تو ماہر کے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ یعنی تمہیں مجھ سے محبت ہے آکانشا؟ اس کی یہ بات تو آکانشا نے سنی ہی، مگر اس کا مسکرانا بھی آکانشا نے محسوس کیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ماہر کی طرف دیکھا تو وہ واقعی مسکرا رہا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے تو سن لو کہ محبت اتنی آسانی سے اپنی جگہ نہیں چھوڑتی۔ یہ کل بھی میرے دل میں تھی اور آج بھی میرے دل میں ہے۔ میں اسے زبردستی نوچ کر پھینک نہیں سکتی، کیونکہ ایسا کر بھی لوں تو یہ کہیں نہ کہیں اپنا نقش ضرور چھوڑ جاتی ہے۔ مگر تم کیا سمجھو گے ان ساری باتوں کو؟ تم نے کبھی محبت کی ہو تو پتہ ہو۔ اس سے اپنی محبت کا اقرار کرنے کے بعد وہ آخر میں طنز کرنا نہیں بھولی تھی، جبکہ وہ تو اس پر بھی خوش ہو گیا تھا کہ طنز میں ہی صحیح، مگر آکانشا نے اقرار تو کیا۔ اس محبت کو کبھی نوچنے کی کوشش بھی نہ کرنا آکانشا، بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ کوشش کر کے میں دیکھ چکا ہوں۔ اتنے برسوں تمہاری محبت کو اپنے دل سے نوچ کر نکالنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ہر دفعہ ناکام ٹھہرتا۔ مگر سچ کہوں تو دنیا میں شاید میں واحد شخص ہوں جو ناکامی پر خوش ہوتا رہا۔ وہ بھی اسے بتلا گیا کہ وہ سمجھتا ہے ان ساری باتوں کو، کیونکہ محبت تو اس نے بھی کی ہے۔ ان 6 برسوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا جب تم نے میری محبت کو اپنے سینے سے نوچنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اسے ٹوکتی وہ طنزیہ پن سے بولی۔ نہیں، جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ ماہر نے اس کے لفظوں کی تردید کی۔ یاد تو میں نے بھی تمہیں ان برسوں میں ہر پل کیا، مگر جانتے ہو وہ یادیں موت کی تکلیف سے کم ہرگز نہ تھی۔
پل پل مرتی رہی میں، مگر ایک دم سے مرنے کی خواہش بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے ساتھ اور بھی رشتے جڑے تھے جن کے لیے مجھے جینا تھا، خاص کر انو کے لیے، ورنہ مجھے مارنے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ماہر۔ وہ شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھتی بولی۔ انو؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کون انو؟ اور سوالیہ نگاہیں لیے استفسار کیا تو آکانشا نے زخمی نگاہوں سے ماہر کو دیکھا۔ سوال ہی ایسا تھا، زبان سے نکل ہی نہ پایا کہ تمہارا بیٹا انو۔ وہ تو نہ بتا سکی، مگر تبھی انو خود ہی چلایا۔ ماما، آپ نے سینڈوچ نہیں بنائے کیا؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بتایا بھی تھا آپ کو۔ کب سے سینڈوچز کے انتظار میں بیٹھا انو خود ہی باہر چلایا، جبکہ اس کے منہ سے آکانشا کے لیے لفظ ماما سن کر ماہر پہ گویا پہاڑ ٹوٹا۔ کہ اس نے شادی کر لی تھی؟ مگر نہیں، وہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو آج بھی اس کے نکاح میں تھی، تو یعنی انو اس کا بیٹا ہے؟ آکانشا؟ ماہر کے لبوں سے حیرت میں لپٹا نام نکلا، اور اس نام کی پکار میں کون سا سوال چھپا تھا یہ جاننے میں آکانشا کو ایک لمحہ بھی نہ لگا۔ وہ جواب میں رخ پھیر کے، یہ میرا بیٹا ہے؟ کیا واقعی یہ میرا بیٹا ہے؟ استجاب میں لپٹے ٹوٹے پھوٹے لفظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے، مگر آکانشا اس بار بھی خاموش رہی۔ اس کی خاموشی میں اس کی ہاں تھی۔ پوچھتے ہوئے اس کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا، شاید خوشی یا حیرت کے مارے۔ بولو نا آکانشا، بتاؤ نا کہ میرا بیٹا ہے نا؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ جس طرح اس کے ارحم کو ببی کہنے پہ سوزن غلط فہمی کا شکار ہو گئی، اسی طرح وہ کسی غلط یا خوش فہمی میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اسے یقین کے لیے آکانشا کی ہاں نہ کی ضرورت تھی۔ انو صرف میرا بیٹا ہے، صرف میرا۔ تم اس کے کچھ نہیں لگتے، کوئی حق نہیں ہے تمہارا اس پہ۔ وہ زخمی پن سے بولی تو اس کے لہجے سے چھلکتی تکلیف ماہر پہ واضح کر گئی کہ انو اسی کا بیٹا ہے۔ انو؟ اس نے تڑپ کر بھیگے لہجے میں اپنے بیٹے کو پکارا تھا۔ ماما، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور یہ انکل کون ہے؟ کب سے ہونک سا کھڑا دونوں کے چہرے دیکھتا انو پوچھنے لگا۔ انکل نہیں بیٹا، ڈیڈ بولو۔ میں انکل نہیں بلکہ آپ کا ڈیڈ ہوں، آپ میرے بیٹے ہو انو، یہاں آؤ میرے پاس۔ ماہر نے باہیں باں کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا، مگر وہ گھبراتا ہوا آکانشا کے ساتھ چل لگا۔ ڈیڈ؟ انو بھی حیرت سے زیر لب بڑبڑایا کہ یہ آج اچانک سے اس کے ڈیڈ کہاں سے آ گئے؟ وہ تو کبھی نہیں آتے، ان سے دور ہی رہتے ہیں، کبھی فون پہ بھی بات نہیں کرتے۔ ہاں انو، میں آپ کا ڈیڈ ہوں، یہاں آؤ نا اپنے ڈیڈ کے پاس۔ اس نے پھر سے پکارا، جس ڈیڈ کی اس نے کبھی آواز تک نہیں سنی، جس کا کبھی پیار تک نہ سمیٹا، جسے وہ جانتا ہی نہیں، اس کے پاس وہ کیسے ہے؟ کیا یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ آکانشا نے اسے شرم دلانا چاہی۔ آکانشا، آئی سویئر، اگر مجھے پتا ہوتا تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو تو میں کبھی اس طرح گمنام نہ ہوتا۔ میں تمہارے لاکھ انکار کے باوجود بھی تمہارے پاس واپس چلا آتا۔ میں تمہیں اس حالت میں کبھی تنہا نہ کرتا جب تم اپنے وجود میں میری محبت کی نشانے لیے تڑپتی رہی۔ وہ واقعی شرمندہ تھا، مگر اس وقت آکانشا اس کی شکل دیکھنے کی روادار ہی نہ تھی۔ وہ کرتا بھی تو کیا کرتا؟ میں نے اپنی زندگی کا بہت سا مشکل وقت تنہا کاٹا ہے، اور آگے بھی کاٹ لوں گی۔ مجھے اس کے لیے تمہارے سہارے کی نہ پہلے ضرورت تھی، نہ ہی اب ہے۔ رہا انو، تو باپ کے بغیر رہنا اسے اچھے سے آتا ہے، اسے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تندہی سے بولی۔ انو بھلے باپ کے بغیر رہنے کا عادی ہو آکانشا، مگر میرا کیا، جو اپنے بیٹے کو دیکھنے کے بعد اب ایک پل بھی اس کے بنا نہیں کاٹ پائے گا۔ مجھ سے میرا بیٹا مت چھینو آکانشا، پلیز پلیز، اس کی خاطر سب بھلا کر مجھے معاف کر دو۔ اس نے التجا کی، نظریں بس انو پہ ہی ٹکی ہوئی تھی۔ بھولنا اتنا آسان نہیں ہے ماہر، میرے گزرے 6 برسوں کی تکلیف کا ازالہ تم 6 لمحوں میں نہیں کر سکتے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی بولی۔ تم جو سزا دوگی میں سہنے کو تیار ہوں، جو کہو گی ماننے کو تیار ہوں، بس میرے پاس لوٹ آؤ آکانشا، ہمارے بچے کی خاطر پلیز۔ پھر سے گزارش کی گئی، جبکہ تبھی انو بھاگ کر ایک تصویر لے آیا تھا۔ ماما، یہ تو واقعی میرے ڈیڈ ہیں، یہی والے ڈیڈ جنہیں یاد کر کے آپ روتی رہتی ہیں، ہر وقت ان کی تصویر دیکھتی رہتی ہیں، مگر اب تو یہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اب تو مت روئیں۔ وہ ہاتھ میں ماہر کی وہ تصویر لیے کھڑا تھا جسے دیکھ کر آکانشا اکثر روتی رہتی تھی، اور جب انو دیکھ لیتا تو کہہ دیتی کہ بس تمہارے ڈیڈ کی یاد آ رہی تھی، تو تم واقعی پل پل مجھے یاد کرتی تھی، اور مجھ سے کہہ رہی ہو کہ تمہیں اور انو کو میری کوئی ضرورت نہیں۔ جن کی ضرورت نہ ہو آکانشا، انہیں اس طرح یاد نہیں کیا جاتا جس طرح تم کرتی رہی ہو۔ ماہر انو کے ہاتھ میں موجود اپنی تصویر کو دیکھ کر کہنے لگا، جبکہ انو کی اس حرکت نے آکانشا سے گویا الفاظ چھین لیے تھے۔ وہ کچھ بول ہی نہ پائی، وہ انو کی بات کی تردید کر ہی نہ پائی کہ بچے تو سچے ہوتے ہیں۔ وہ تردید کرتی تو انو پھر سے کوئی سچی بات کہہ ڈالتا۔ آخر کو آکانشا نے اسے سچ بولنا جو سکھایا تھا۔ اب خاموش کیوں ہو؟ جواب دو کہ انو سچ کہہ رہا ہے یا اب اپنے بیٹے کو بھی جھوٹا کہو گی؟ اس کی خاموشی پہ ماہر پھر سے بولا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہاں، یہی سننا چاہتے ہو کہ میں واقعی تمہیں یاد کر کے تڑپتی رہی ہوں؟ تو ہاں، یہ سچ ہے، میں نے پل پل یاد کیا ہے تمہیں، اور تمہاری یاد میں کتنے آنسو بہائے ہیں اس کا شمار ممکن نہیں۔ مگر پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیف مجھے کب ہوتی تھی؟ جب انو مجھ سے پوچھتا تھا کہ ڈیڈ کہاں ہے۔ میرے سب دوستوں کے ڈیڈ انہیں لینے آتے ہیں، انہیں آؤٹنگ کرواتے ہیں، مگر میرے ڈیڈ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس اسے بہلانے کے لیے سوائے جھوٹوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔
کیونکہ سچ اس لائق نہیں کہ میں اپنے بچے کو بتا سکوں۔ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا باپ کہاں ہے اور ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتا۔ بتا دیتی تو تم اس کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جاتے، اور میں اپنے بیٹے کے دماغ پہ کوئی برا اثر نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، اس نے اقرار کیا کہ وہ اسے یاد کرتی ہے، مگر اسے پشیمان بھی کر کے رکھ دیا کہ انو سے اس کا سچ چھپانے میں اس نے کتنے جھوٹوں کا سہارا لیا ہے، کیونکہ بتانے کے قابل تھا ہی نہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، سچ واقعی بتانے لائق نہیں۔ وہ سر جھکائے بولا، مگر میں تمہاری ان سبھی تکلیفوں کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو باپ کا وہ پیار دینا چاہتا ہوں جس سے وہ اتنے برسوں محروم رہا۔ وہ جس طرح کا باپ چاہتا ہے میں اس سے بن کر دکھاؤں گا۔ میں اب انو کی زندگی میں باپ کے حوالے سے کوئی کمی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ انو کو ترسی نگاہوں سے دیکھتا بولا، انو میری جان، یہاں آؤ میرے پاس۔ انو جو ماں باپ کی گفتگو کا سیاق و سباب سمجھنے میں لگا ہوا تھا، الجھی نگاہوں سے دونوں کو باری باری دیکھتا گیا۔ اپنے ڈیڈ کی بات نہیں مانو گے انو؟ ماہر کی اس بات پر انو چند لمحے تو ماں کو دیکھتا رہا جس نے انو کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، مگر وہ آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑواتا باپ کی طرف لپک گیا، جبکہ آکانشا اپنا خالی ہاتھ دیکھتی رہ گئی۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتا باپ کے سینے سے جا لگا تو باپ نے بھی اسے جی جان سے اپنے اندر سمو لیا۔ میرا بچہ، میری جان۔ اس نے تڑپ کر یہ الفاظ ادا کیے اور اسے اپنے اندر یوں بھینچتا چلا گیا کہ اگر گرفت ڈھیلی کی تو وہ اس سے کھو جائے گا، جبکہ اسے اس طرح بھیگی آنکھیں لیے انو سے لپٹتا دیکھ آکانشا کا دل بھی پسچا گیا۔ اس کی آنکھیں بھی مزید آنسوں سے بھر آئی تھی۔ وہ یک تک اس منظر کو دیکھے جا رہی تھی، برسوں ترستی رہی وہ اس منظر کے لیے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ انو کو اس کے باپ کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے ساری عمر باپ کے بنا گزارتے دیکھنے کی مطمئن نہ تھی، مگر اس کے دل میں جو ہزاروں شکوے تھے اس شخص کو لے کر، ان کا مٹنا بھی تو ضروری تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ انو اس سے الگ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اسے ذرا بھر بھی خود سے دور نہیں ہونے دے رہا تھا۔ بیٹی کی محبت کو لے کر جو پیاس آج اس کے دل میں جگی تھی وہ گہرے کنویں کی مانند تھی جو بھرنے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ ڈیڈ! آخر انو کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی پکار نکلی تو ماہر نے ایک دم سے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ کیا کہا آپ نے انو؟ پھر سے کہنا۔ اس نے پیاسی نگاہوں سے انو کو دیکھتے ہوئے پھر سے وہی لفظ دہرانے کو کہا، ڈیڈ۔ انو نے پھر سے اسے ڈیڈ کہہ کر پکارا تو ماہر کی تپش زدہ دل میں گویا ٹھنڈک بھری پھوار پھوٹی۔ ڈیڈ کی جان! وہ بے تحاشا جذباتی ہوتا دیوانہ وار اس کا چہرہ چومنے لگا کہ انو بھی گھبرا گیا، جبکہ آکانشا نے بامشکل اپنی سسکیوں پہ قابو پایا، کیونکہ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، جبکہ نہیں جانتی تھی کہ کمزور پڑنے میں ہی جیت تھی۔ انو بیٹا، آپ اپنے ڈیڈ کو مس کرتے تھے نا؟ ہاں، وہ مس کرتا تھا ماہر، یہ بھی سن کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا تھا۔ بہت مس کرتا تھا، مگر کیا انو؟ وہ رکا تو اس نے بے تابی سے پوچھا، مگر میں آپ سے ناراض ہوں کیونکہ آپ نے کبھی مجھے اور ماما کو یاد نہیں کیا۔ آپ کبھی ہمیں کال نہیں کرتے تھے، کبھی بات نہیں کرتے تھے، اور کبھی ہم سے ملنے نہیں آتے تھے۔ وہ نروٹھے پن سے بولا، میری جان، مجھے پتا ہوتا نا کہ میرا بیٹا مجھے اتنا یاد کرتا ہے تو اس ویر میں کب کا واپس آ چکا ہوتا، بلکہ میں کبھی آپ کو اور آپ کی ماما کو چھوڑ کر ہی نہ جاتا۔ وہ انو کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا بولا، وہ یہ نہ کہہ سکا کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے تو وہ واپس آنے میں اتنی دیر نہ کرتا۔ تو پھر اب آپ پرومس کریں کہ اب آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ اتنا دور جا کر کام نہیں کریں گے، آپ یہیں کام کریں گے ہمارے پاس رہ کر، کریں وعدہ کہ یہیں رہیں گے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے وعدہ چاہا تو ماہر نے بے ساختہ آکانشا کی طرف دیکھا۔ اگر یہ وعدہ آپ کی ماما مجھ سے مانگے تو میں ضرور دینے کو تیار ہوں۔ بات تھی ہی ساری آکانشا کی رضا کی۔ ماما، ڈیڈ سے کہیں نا کہ پرومس کریں کہ اب وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ انو ماں کی طرف ہوا جس سے بے دردی سے چہرہ موڑ لیا۔ اس کا رخ پھیرنا ماہر کا سینہ چیر گیا۔ بیٹا، آپ کی ماما مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ میں اتنے برسوں ان سے دور جو رہا۔ آپ میری سفارش کرو نا کہ یہ مجھے معاف کر دیں۔ ماہر نے معافی کے لیے انو کا سہارا لینا چاہا۔ ماما پلیز ڈیڈ کو معاف کر دیں، وہ اب کبھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ انو نے ماں کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ کیوں کہہ رہے ہو بار بار یہ کہ تم اب ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ تم پہلے بھی بھلا کب کہے تھے؟ بھول گئے کہ میں نے خود تمہیں اپنی زندگی سے نکالا تھا اور اب پھر سے شامل نہیں کرنا چاہتی؟ میرے بیٹے کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ ہماری زندگیوں سے واپس۔ وہ دبی آواز میں درستی سے بولی کہ انو تو سن نہ پایا، مگر جسے سنانا تھا اس نے ضرور سن لیا۔ ایسا مت کہو آکانشا، تم نہیں جانتی کہ اس وقت میں کن احساسات سے گزر رہا ہوں۔ اتنے برسوں میں انجان رہا کہ میں ایک بیٹے کا باپ ہوں، مگر آج اپنے بیٹے کو دیکھ کر باپ بننے کی جو فیلنگز مجھے آ رہی ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھ سے یہ احساس مت چھینو، مجھ سے میرا بیٹا مت چھینو، اور سب سے بڑھ کر مجھ سے اپنا آپ مت چھینو۔ تم آج بھی میری بیوی ہو جس سے میں بے حد محبت کرتا ہوں۔ انو میری محبوب بیوی کا بیٹا ہے، مجھے یہ خوشی عمر بھر محسوس کرنے دو نا۔ وہ آکانشا کے دونوں ہاتھ تھامتا بولا، تم نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لیں، مجھے پل پل تڑپایا، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں بدلے میں تمہارے ساتھ اچھائی کروں؟ تم میری جگہ ہوتے تو کیا ایسے فریب پہ مجھے آسانی سے معاف کر دیتے؟ نہیں، تم کبھی نہ معاف کرتے، کیونکہ تم مردوں کی انا بہت اونچی ہوتی ہے، شاید پہاڑ سے بھی اونچی۔ عورت ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی ہے مگر اسے تب بھی معافی نہیں ملتی، اور اس کے ساتھ باقی مردوں کا بھی گھسیٹ گئی۔
میں تمہیں معاف کر دیتا آکانشا، کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں انا نہیں ہوتی، اور ہو بھی تو اتنی اونچی کبھی نہیں ہوتی کہ محبت کو مات دے ڈالے۔ میں اپنی آکانشا کو کبھی اپنے سامنے روتا اور فریاد کرتا نہ دیکھ پاتا، اور اگلے ہی لمحے اس نے آکانشا کی سوچ کو غلط قرار دے ڈالا، اور جواب میں وہ کتنے ہی ثانیے خاموش سی کھڑی رہی کہ کیا واقعی وہ اسے معاف کر دیتا۔ دل کو صاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، دل کو صاف کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا، وہ بھی برجستگی سے بولا۔ 6 برسوں میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے لمحے ہوتے ہیں، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ اور ان 6 برسوں میں گزرے ایک ایک لمحے میں آکانشا جلال نے کتنا کرب سہا ہے، اس کا بھی اندازہ نہیں ہے تمہیں۔ معافی مانگنا بہت آسان ہے ماہر، کیونکہ معافی مانگنے والا نہیں جانتا کہ معاف کرنے والے نے کیا کچھ سہا ہے اس کی بدولت۔ اس نے گالوں پہ بہتے اپنی آنسوں کو بے دردی سے پوچھتے ہوئے کہا، تم غلط ہو آکانشا، کیونکہ میرے لیے معافی مانگنا ہرگز بھی آسان نہیں ہے۔ اتنا ہی آسان ہوتا تو میں بہت پہلے چلا آتا، مگر مجھے یہ معافی اس لیے چاہیے کیونکہ مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ معافی مانگنا بہت مشکل امر ہوتا ہے، خاص کر اس کے سامنے جس کا ہم نے دل توڑا ہو اور جس سے ہم جی بھر کر پشیمان ہو۔ اس نے پھر سے آکانشا کی سوچ کی تردید کی، میں تمہیں معاف بھی کر دوں تو تم میرے ان زخموں کو نہیں بھر سکتے جو مجھے تمہاری بدولت ہی نصیب ہوئے۔ تم ایک بار مجھے معاف کر کے تو دیکھو، میں تمہارے ایک ایک زخم کو اپنی محبت سے بھر دوں گا۔ اور پھر سے آکانشا کے ہاتھ تھامتا بولا، آکانشا پلیز معاف کر دو نا، تم کہو تو میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں عمر بھر تم سے وفا نبھاؤں گا۔ ماہر نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے تو آکانشا کا دل تڑپ اٹھا، وہ اس شخص کو یوں ہاتھ جوڑے معافی کی بھیک مانگتا تو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ان 6 برسوں میں جہاں تم اپنی زندگی میں کسی دوسرے کو جگہ نہیں دے پائی، قسم لے لو آکانشا، اسی طرح میں نے بھی بس تمہیں ہی اپنے دل میں بسائے رکھا ہے۔ میں تمہیں شادی کے پہلے روز اس لیے نہیں چھوڑ پایا تھا کہ میں تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس روز دوستی ہار گئی اور محبت جیت گئی تھی۔ ہاں آکانشا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، میرے ان لفظوں پہ ایک بار یقین کر کے تو دیکھو۔ وہ ابھی تک ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ میں نے ان 6 برسوں میں تم سے دور رہ کر تمہیں بہت مس کیا ہے آکانشا، آج پھر سے وہ ہجر کے شب و روز میرے نام مت کرنا۔ ہاتھ جوڑ کر گزارش کی کہ اس کے جڑے ہوئے ہاتھ فریاد میں لپٹا لہجہ اور امید بھری نظریں یہ سب آکانشا سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ میں نے کہا نا آکانشا، تم مجھے جو سزا دوگی مجھے منظور ہے، بس مجھے معاف کر دو، میں پاؤں تک پکڑنے کو تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھکا اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، مگر اس سے قبل وہ اس کے پاؤں چھوتا آکانشا ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ وہ تو ماہر کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے والی حرکت پہ حد تک ہی رہ گئی تھی۔ یہ شخص معافی مانگنے کے لیے سب کرنے کو تیار تھا، یعنی کس قدر شرمسار تھا وہ اپنے کیے پہ۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گی۔ میں نے جو کیا ہے اس کے بعد میں تمہارے پیروں میں گر کر بھی معافی مانگوں تو بھی کم ہوگا۔ اتنے سال برباد کیے میں نے اس پچھتاوے میں، مگر اب اور نہیں، اب مزید میں اس پچھتاوے میں جی نہیں سکتا۔ مجھے اس پچھتاوے کی تکلیف سے رہائی دلوا دو، مجھے معاف کر دو آکانشا۔ اس نے سر جھکا کر فریاد کی تو آکانشا درد سے لب کاٹے۔ ماما پلیز مان جائے نا، معاف کر دے ڈیڈ کو، آپ مجھے میری ہر غلطی پہ معاف کر دیتی ہیں تو پھر ڈیڈ کو کیوں نہیں کر رہی؟ میں بھی ڈیڈ کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، اب تو معاف کر دینا۔ انو نے بھی اپنے ننھے ہاتھ جوڑے تو یہاں آکانشا ہمت ہار گئی، کب سے انکار پہ ڈٹی وہ اب کمزور پڑ گئی۔ باپ بیٹا دونوں اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے اور وہ اس کے بعد اپنے دل کو مزید سخت نہ رکھ پائی۔ اس کے پتھر بنے دل میں دراڑ تو پہلے ہی آ چکی تھی، مگر اب وہ پتھر مکمل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ انو کو معاف کرنا سکھایا اور ہمیشہ اسے اس کی غلطیوں پہ معاف کیا ہے، اور آج اس کی خاطر میں تمہیں بھی معاف کرتی ہوں۔ بس اتنی سی بات تھی جو کہنے میں آکانشا کو اتنی دیر لگی، یعنی اس کا دل معاف پہلے ہی کرنا چاہتا تھا، مگر لب معافی جیسے الفاظ ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ اسے معافی ملی تو ہاتھ بے ساختہ کھلے اور سر بے ساختہ اٹھا۔ کیا سچ میں تم نے مجھے معاف کر دیا آکانشا؟ ایک بار پھر کہو نا، تم نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ اٹھا اور آکانشا کو شانوں سے تھامتا بولا، ہاں میں نے تمہیں معاف کیا، کیونکہ میں ایک بیٹے کے سامنے اس کے باپ کا جھکا سر نہیں دیکھ سکتی، اور وہ واقعی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ صرف انو کی خاطر معاف کیا ہے، دل سے بھی معاف کر دو نا۔ انو کی خاطر تمہیں دل سے معاف کیا ہے، مگر میرا دل تمہیں معافی دینے کے بعد بھی پہلے سا نہیں ہو سکا۔ شاید یہ دل میرے اختیار میں نہیں، شاید یہ تمہارے ستم کو بھلانا نہیں چاہتا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولے، تو یعنی تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ میں انو سے تو رشتہ رکھ سکتا ہوں مگر تم سے نہیں، یہی کہنا چاہ رہی ہو نا تم؟ ماہر کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، جبکہ ٹوٹا تو کچھ آکانشا کے دل میں بھی تھا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ اس نے اس کے اندازے کو نہ ہی صحیح قرار دیا تھا، نہ ہی تردید کی تھی۔ تو تم کہنا چاہتی ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، انو کا باپ ہمیشہ رہوں مگر تمہیں بھول جاؤں؟ اس نے پھر سے یقین کی خاطر پوچھا، تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں تم چلے جاؤ، اس سے جانے کا فیصلہ اس پہ چھوڑا تھا۔ یہاں رہ کر تمہاری بے اعتنائی کیسے سہوں گا؟ وہ آنکھوں میں درد لیے بولا، تم سے دور رہ کر پل پل تڑپا ہوں، اب ساتھ رہ کر پل پل کی تڑپ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ خود سے بولا جا رہا تھا اور آکانشا خاموش کھڑی سن رہی تھی۔
میں تم سے معافی ہی نہیں بلکہ تمہارا ساتھ بھی مانگنے آیا تھا، مگر تم نے میرا ایک ہاتھ بھر کر دوسرا خالی ہی رہنے دیا۔ میں تو ابھی بھی ادھورا کھڑا ہوں، کیا ساری عمر ادھورے پن کے ساتھ جیوں گا؟ وہ پوچھ رہا تھا مگر وہ کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھی، شاید جواب تھا ہی نہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں ادھورا رہوں تو ٹھیک ہے، میں ساری عمر یہ سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر تم یہ سزا مت کاٹنا۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر تمہیں لگا کہ اب تمہیں آگے بڑھ جانا چاہیے تو۔ اس طور سے آگے وہ کیا کہنے والا تھا، آکانشا کا دل کسی خدشے کے تحت بے ساختہ دھڑکا۔ تو تم مجھے بس ایک بار کہنا، میں تمہیں تڑپاؤں گا نہیں بلکہ اسی وقت میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ماہر نے آزادی کے الفاظ کے ادا کیے۔ آکانشا کو لگا گویا گھر کی چھت عین اس کے سر پر آ گری ہو۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا تھا، اور وہ ایسا کیوں کر چاہ سکتی تھی؟ وہ جو اتنے برسوں اس کی صورت دیکھے بنا اس کے نام پہ بیٹھی رہی، اب اس کے آنے پر تڑپ کر معافی اور ساتھ مانگنے کے بعد بھلا کیسے اپنے نام سے اس کا نام جدا کرتی؟ اس نے سوچا بھی کیسے کہ آکانشا نے تب بھی اس سے آزادی نہ مانگی جب اس نے ماہر کو معاف بھی نہ کیا تھا، تو اب معاف کر دینے کے بعد کیسے یہ چاہ پا لیتی؟ جس نے اتنے برسوں سے اسے اپنے دل میں بسائے رکھا، اب اپنے بیٹے پہ اسے حق دے کر کیسے اسے دل سے نکال کر زندگی کے کسی موڑ پر اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیتی؟ وہ تو حق کا بکا تاثرات لیے اسے دیکھے گی، آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھی۔ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ الفاظ آکانشا کی سماعتوں پہ بم کی صورت میں پھوٹے کہ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ یہ شخص کیا اس سے اپنا نام واپس لے لے گا؟ جب تک میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہے تب تک تم میری بیوی رہو گی، مگر انو کا باپ میں ہمیشہ رہوں گا۔ وہ ایک بار پھر اپنے لفظوں سے اس کا دل چھلنی کر گیا۔ میرے بیٹے کا خیال رکھنا آکانشا، اور اس سے یہ کبھی مت کہنا کہ میں واپس چلا گیا ہوں، کیونکہ میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا کروں گا۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا واپس جانے کا۔ نہیں، وہ اتنی آسانی سے کیسے ہار مان سکتا تھا؟ آکانشا کا دل اندر ہی اندر دھاڑے مار کر رو پڑا۔ آپ جا رہے ہیں ڈیڈ؟ جانے کی بات سن کر انو کا چھوٹا سا دل مزید سکڑ کے رہ گیا۔ آپ کی ماما نہیں چاہتی کہ میں یہاں رہوں، رہ بھی لوں تو آپ کی ماما کی بے رخی نہیں دیکھ پاؤں گا، میرا چلے جانا ہی بہتر ہے، مگر میں آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ وہ انو کی طرف دیکھتا بولا۔ جانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا آکانشا، ممکن ہے تم کبھی کسی اور کی بن جاؤ، مگر میں ہمیشہ صرف تمہارا ہی رہوں گا۔ اس سے زیادہ تمہیں اپنی محبت کا ثبوت نہیں دے پاؤں گا۔ وہ آکانشا کے ہاتھ دبا کر چھوڑتا جانے کو پلٹا۔ نہیں ڈیڈ، آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں، آپ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہیں نا۔ انو نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا چاہا۔ جس دن تمہاری ماما مجھے پکاریں گی نا بیٹا، اس دن بھاگا چلا آؤں گا، کیونکہ میں یہاں انچاہا وجود بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ انچاہا وجود بن کر رہنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ آکانشا کی طرف دیکھ کر کہتا انو سے اپنا ہاتھ چھڑوائے پلٹ گیا۔ وہ پلٹا تو اس کا ہر اٹھتا قدم آکانشا کو اپنے دل پہ پڑتا محسوس ہوا۔ ماما ایسا مت کرے نا، آپ نے ڈیڈ کو معاف کر تو دیا ہے، پھر انہیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہنے دے رہی؟ میں ڈیڈ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے میرے ڈیڈ چاہیے۔ انو آکانشا کا ہاتھ جھنجھوڑتا آخر میں ضدی لہجے میں بولا کہ مجھے میرے ڈیڈ چاہیے، جبکہ آکانشا اس کی ضد پر مبہوت ہی رہ گئی۔ وہ بچہ جو آج پہلی بار اپنے باپ سے ملا تھا، ٹھیک سے اسے جانتا بھی نہیں تھا، اور اس مختصر سی ملاقات کے بعد اس کے لیے تڑپنے لگا رہا۔ آکانشا سوچنے لگی کہ جب یہ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے پہلی اور مختصر سی ملاقات کے بعد اس کے ساتھ کوئی اتنا تڑپ رہا ہے تو وہ اس کے جانے کے بعد کتنا تڑپے گی۔ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب کیا وہ ماہر کے بغیر رہ لے گی؟ خاص کر تب جب اس کا بیٹا بھی اس کے لیے مچلنے لگا ہے۔ کیا وہ اس کے لیے اپنا دل صاف کر کے اسے ایک اور موقع نہیں دے سکتی؟ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بیٹے کے لیے صحیح، بس ایک موقع۔ کیا ایک بار پھر سے اعتبار نہیں کر سکتی؟ صرف ایک بار؟ ماما آپ چپ کیوں کھڑی ہیں؟ کچھ بولے نا، مت جانے دیں انہیں واپس، پلیز روک لینا انہیں، ماما پلیز ماما۔ وہ مسلسل آکانشا کا ہاتھ ہلاتا فریاد کر رہا تھا، اور آکانشا اس کی فریاد کے آگے اپنا سر جھکا چکی تھی۔ وہ ساری انا کو کچل کر انو کی خاطر اس کا کہا مان چکی تھی، مگر کیا صرف انو کی خاطر؟ نہیں، وجہ صرف انو نہیں تھا۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ جس دن میں آواز دوں گی تم بھاگے بھاگے چلے آؤ گے، تو میں آج اسی وقت تمہیں آواز دیتی ہوں کہ… وہ ٹھہری اور آنکھیں میچ کر ایک لمبی سانس بھری اور دوبارہ گویا ہوئی۔ رک جاؤ ماہر۔ اس سے قبل ماہر دہلیز پار کرتا آکانشا کے پتھریلے لبوں میں حرکت ہوئی، اور اس کے لبوں کی حرکت ماہر کے پیروں کی حرکت کو روک گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں تھم کر رہ گیا۔ کیا واقعی آکانشا نے اسے رک جانے کا کہا تھا؟ مت جاؤ۔ ایک اور جھٹکا۔ کیا واقعی اس کی سماعتیں یہ سن رہی تھی یا اسے وہم گزرا تھا؟ وہ تو رک گیا تھا، مگر ابھی پلٹا نہیں تھا، نہ ہی بھاگا بھاگا واپس آیا تھا، اور نہ جانے کب پلٹتا۔ اس کے مڑنے کا انتظار کیے بنا آکانشا انو کا ہاتھ تھامتی اس کے ساتھ دروازے تک چلی آئی، اور آ کر ماہی کے عقب میں تھم گئی۔ جو ادھورا پن میں نے تمہارے اور اپنے نام کیا ہے، اس کے ساتھ تم اور میں تو جی لیں گے، مگر ہمارا بیٹا یہ ادھورا پن نہیں سہ پائے گا۔ آج اتنے برسوں بعد انو کو اس کا باپ ملا ہے، کتنا خوش ہے وہ، مگر تم پھر سے اس کے نام انتظار باندھ کر جا رہے ہو۔ میں نہیں چاہتی جس طرح انو ہمیشہ ارحم کے آنے کا انتظار کاٹتا رہا، اسی طرح تمہارے آنے کے دن گنتا رہے۔ تم رک جاؤ ماہر، تم مت جاؤ۔ اب وہ گزارش کر رہی تھی جو کب سے دوسروں کی گزارش پہ دل پتھر کیے کھڑی تھی۔ تو تم نے مجھے صرف انو کی خاطر روکا ہے؟
وہ پلٹا اور آکانشا کی طرف دیکھتا بولا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسا زخمی پن تھا کہ آکانشا بے ساختہ نظریں چرا کر رہ گئی۔ تم فکر مت کرو، میں اپنے بیٹے سے روز ملنے چلا آیا کروں گا، نہیں کرواؤں گا اسے انتظار، مگر تمہارے ساتھ ایک چھت تلے رہ کر تمہاری برداشت کا امتحان نہیں لوں گا۔ انو کی خاطر مجھے روک کر احسان عظیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بے رخی سے بولا، جبکہ اس کی بے رخی آکانشا کو مار گئی۔ تم تم غلط سمجھ رہے ہو۔ بے ساختہ اس کے منہ سے اپنی صفائی میں الفاظ نکلے۔ ابھی تو صحیح سمجھا ہوں آکانشا، تم نے مجھے معاف بھی تو انو کی خاطر کیا اور اب روک بھی اسی کی خاطر رہی ہو۔ تم میرے لیے کچھ اپنی خاطر بھی کرو گی یا نہیں؟ یا تمہاری محبت واقعی نفرت میں بدل چکی ہے، جو میری کسی فریاد پر تمہارا دل نرم پڑنے کو تیار ہی نہیں؟ تم اتنی سنگ دل ہوگی یہاں آنے سے قبل مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا، میں سنگ دل نہیں ہوں۔ اور پھر سے صراحتاً بولی، اور نہ ہی میری محبت نفرت میں بدلی ہے۔ اسے نفرت ہوتی تو وہ کسی کی خاطر بھی اسے معاف نہ کرتی۔ ٹھیک ہے، مان لیا تم آج بھی مجھ سے سچی محبت کرتی ہو، مگر اسی سچی محبت کی خاطر اگر تم نے مجھے روکا ہوتا تو آج میں ضرور رک جاتا۔ یہ کہتا ہوا وہ جانے کو پھر سے پلٹا تو آکانشا کا دل پہ بھاری پتھر آ گرا۔ وہ اس پتھر کے بوجھ کے ساتھ آنے والے دن اور راتیں نہیں کاٹ سکتی تھی۔ میں تمہیں اپنی خاطر روکتی ہوں، پلیز رک جاؤ۔ اور ابھی ماہر کا قدم دہلیز سے پار ہوتا ہوا میں اٹھا ہی تھا کہ آکانشا کے دل سے بنا کسی سوچ کے، بنا کسی پلاننگ کے، بنا کسی ارادے کے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے تو اب کہ ماہر ایک دم سے پلٹا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ وہی جو تم سننا چاہتے تھے، وہ بھرائی آنکھوں کے ساتھ بولی۔ جو تم نے ابھی کہا وہ دل سے کہا یا پھر دل پہ جبر باندھ کے؟ اس سے یقین چاہا کہ یہ کوئی زبردستی کے الفاظ تو نہیں۔ دل پہ جبر باندھنے کو 6 سال کافی تھے۔ اس کا مختصر جملہ اس کو یقین دلانے کو کافی تھا۔ کہو کہ تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گی نہیں۔ وہ وہیں کھڑا پوچھنے لگا۔ میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں ماہر، مگر تم سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں کہ پھر سے میرے ساتھ کوئی فریب مت رچانا۔ اب کی بار میں سہ نہیں پاؤں گی۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو ماہر لپک کر اس کے قریب آیا۔ نہیں آکانشا، ہاتھ مت جوڑو میری جان۔ اس نے آکانشا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، بلکہ اپنے بیٹے کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں اور انو کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اور انو کی قسم سے بڑی سچائی کیا ہو سکتی تھی؟ آکانشا کو اس کے بعد کسی یقین کی ضرورت نہ تھی، اور اگر تم نے اپنی قسم توڑ دی تو؟ گو کہ وہ یقین کر چکی تھی، مگر پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور پوچھ بیٹھی۔ جس روز میں اپنی قسم توڑوں، خدا کرے اسی روز میں تڑپ تڑپ کر نہیں ماہر۔ آکانشا نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل تڑپ کر اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ وہ خود کو بد دعا دینے جا رہا تھا، اور آکانشا ایسا کیسے ہونے دیتی؟ بد دعا تو اس نے بھی آج تک ماہر کو نہیں دی تھی۔ ماہر کی جان، اس نے تراوت میں گھلی آنکھوں سے اپنی طرف دیکھتی آکانشا کا اپنے لبوں پہ ٹہرا ہاتھ چوما اور اسے ایک دم سے اپنی باہوں میں بھر کے۔ اس لمحے آکانشا کو یوں لگا جیسے برسوں بعد اس کے وجود میں بلکہ روح میں راحت اتری ہو۔ کتنا ترسی تھی وہ اس لمس کو، کتنا عرصہ اس لمس کے بغیر گزار ڈالا تھا، کتنا سکون تھا اس کے قریب ہونے سے، اور اس سکون سے وہ کتنے برسوں محروم رہی۔ اس کا دل ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، اور جب دل رویا تو آنکھوں نے بھی حد کر دی۔ لب جو کب سے سسکیوں کو دبائے ہوئے تھے، اب ہر سسکی کو آزادی بخشی گئی۔ وہ اس کی پناہوں میں بلک بلک کر رو پڑی تھی، بالکل کسی ٹوٹی ہوئی گڑیا کی مانند مچلتی گئی۔ ماہر بھی اسے اپنے آپ میں بھینجتا گیا کہ ترس تو وہ بھی گیا تھا اس کو سینے میں بھرنے کے لیے۔ کتنی ہی دیر وہ ایک دوسرے کے وجود میں کھوئے، آس پاس سے بیگانہ رہے، یہاں تک کہ اس چھوٹے بچے کو بھی بھول گئے جو ناراضگی کے بادل چھٹ جانے پر خوش ہو رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کو روک لیا تھا۔ اب وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ رہے گا، باقی بچوں کی طرح۔ آکانشا کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تبھی ماہر نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا بولا، یہ میری وجہ سے تمہاری آنکھوں سے نکلے آخری آنسو ہیں۔ آج کے بعد میں تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انگوٹھے کی پوروں سے اس کی دونوں گالوں پہ پھسلتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے ماہر، بہت ستایا ہے تمہاری یاد نے مجھے، اور بہت تڑپایا ہے تمہارے دھوکے نے مجھے۔ وہ روتی ہوئی کسی چھوٹے بچے کی طرح بولی۔ ہاں، آنسو ابھی بھی نہیں رک رہے تھے۔ تمہیں حق ہے آکانشا کہ جتنا میں نے تمہیں تڑپایا ہے تم بھی مجھے اتنا ہی تڑپا لو، مگر تم سے دوری کی تڑپ نہیں برداشت کر پاؤں گا۔ میں تمہاری ہر تکلیف ختم کر دوں گا۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا، اتنا پیار کہ تمہارے دل سے گزرے وقت کی ہر درد مٹ جائے گی۔ وہ ایک ہاتھ اس کی گال اور دوسرا گردن پر رکھے پیار سے سہلاتا بولا، میری وجہ سے تم پہ گزری ہر تکلیف کا ازالہ کر دوں گا۔ اب نہیں تڑپنے دوں گا تمہیں، بلکہ اب تمہیں اور اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر وہ خوشی دے گا جس کے تم دونوں حقدار ہو۔ آکانشا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم نے انو کی صورت میں مجھے آج کس قدر خوشی سے نوازا ہے۔ تم ماں بننے کے احساس سے واقف ہونا تو شاید اندازہ کر ہی رہی ہوگی کہ باپ بننے کا احساس کیا ہوتا ہے۔ میں بھلے ہی اس وقت میں تمہارے پاس نہ تھا، بھلے ہی برسوں بعد مجھ پہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ میں ایک بیٹے کا باپ ہوں، مگر مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے جیسے میں آج باپ بنا ہوں، کیونکہ یہ احساس ہے ہی نیا اور انوکھا۔
خوشی باقی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی اور آکانشا بخوبی اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ کن احساسات سے گزر رہا ہے۔ پہلے میری صرف ایک فیملی تھی، میرے بھائی بھابھی اور ان کے بچے، مگر اب میری ایک اور فیملی بن گئی ہے۔ بلکہ نہیں، میری اصل فیملی تو یہی ہے، تم اور انو، میری بیوی اور میرا بیٹا۔ میں یہاں تمہارے لیے آیا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ انو کی صورت میں اتنا بڑا سرپرائز میرے لیے موجود ہوگا۔ تھینک یو آکانشا اس تحفے کے لیے۔ تحفہ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں، میں اسے تمہاری طرف سے ہمارے رشتے کا پہلا اور سب سے خوبصورت تحفہ ہی سمجھوں گا۔ وہ تشکر بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا بولا، آئی لو یو آکانشا۔ اور پھر اچانک سے آکانشا کی نظروں میں گم ہوتا بولا تو آکانشا کے دل کے تار چھڑے۔ یوں تو وہ جب سے آیا تھا بہت بار اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا، مگر ان لفظوں میں اظہار محبت کرنا آکانشا کے دل کو الگ طرح سے چھو کر گزرا۔ جواب نہیں دوگی؟ وہ بس اسے دیکھے گئی تو اس نے پوچھا، میری آنکھیں کیا ہر جواب سے آری نظر آ رہی ہیں تمہیں؟ آکانشا نے الٹا اس سے سوال کر ڈالا، بالکل نہیں، ان آنکھوں میں تو مجھے اپنے لیے بے تحاشا محبت چھلکتی دکھائی دے رہی ہے، مگر وہ کیا ہے نا کہ یہ کان ترسے ہوئے ہیں تمہارے لبوں سے وہی 3 الفاظ سننے کو جو تم مجھ سے گزرے برسوں میں کہا کرتی تھی۔ اس سے سننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جتنا تم نے مجھے ترسایا، اب میں بھی تمہیں اتنا ہی ترساؤں گی۔ وہ ناک سکیٹتی بولی، جانا یہ تو ظلم ہے نا۔ وہ بے چارگی سے بولا، ظلم تو تم نے کیا تھا مجھ پر، اب اس ظلم کے پورے بدلے لوں گی تم سے۔ تم نے ہی کہا ہے نا کہ مجھے حق ہے تمہیں تڑپانے کا، تو اب میں جی بھر کے تڑپاؤں گی تمہیں۔ وہ حق سے بولی، تڑپاؤں گا تو میں تمہیں، وہ بھی اپنے پیار کی شدت سے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بے حد قریب کرتا معنی خیزی سے بولا تو آکانشا نہ چاہتے ہوئے بھی شرما سی گئی، بالکل ویسے ہی جیسے شادی کے اوائل دنوں میں شرما جایا کرتی تھی۔ چھوڑو ماہر، انو دیکھ رہا ہے۔ اس سے ماہر کی گرفت سے خود کو آزاد کروانا چاہا۔ دیکھنے دو اسے بھی کہ اس کے ڈیڈ اس کی ماما سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیونکہ اب تو آئے روز اسے یہی دیکھنے کو ملے گا۔ وہ شوخی سے بولا، تمہیں ابھی معاف کیا ہی ہے اور تم اتر آئے اپنی پرانی حرکتوں پہ۔ وہ بھویں اچکا کر بولے، تم میرے پیار کی شدت سے اچھی طرح واقف ہو آکانشا۔ ہاں، وہ واقف تھی، تبھی تو جان پہ آئی ہوئی تھی۔ ماہر پلیز چھوڑو۔ اب کیا آکانشا نے اسے باقاعدہ گھورتے ہوئے کہا تو وہ باز آتا پیچھے ہٹا۔ ویسے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ وہ سر کھجاتا ہوا بولا، کہو۔ زیادہ لمبی بات نہیں، صرف ایک لفظ میں ہی کہہ دیا گیا کہ نہیں مانوں گی۔ میں تمہیں اور انو کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے آکانشا پہ بلاسٹ کیا۔ مطلب؟ مگر وہ فوری طور پہ اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ مطلب یہ کہ میں نے جانے سے قبل یہ بات دانستہ کہی تھی کہ تم جب آواز دوگی میں بھاگا چلاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے آواز دو۔ بلاسٹ تو اب ہوا تھا آکانشا پہ۔ وٹ؟ وہ حیرت سے چلائے، تو یعنی تم کہیں نہیں جا رہے تھے، تم صرف جانے کا دکھاوا کر رہے تھے؟ ہاں، میں بھلا اپنے بیٹے سے ملے بنا جا بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ خجالت سے مسکراتا بولا تو آکانشا کو اپنی کم عقلی کا خیال آیا کہ ہاں، باقی وہ انو سے ملے بنا جا رہا تھا۔ اور وہ سب جو تم نے کہا، وہ مجھے آزاد کرنے والی بات، اور بھی کتنا کچھ کہا تم نے، وہ سب جان بوجھ کر کہا۔ اس کی حیرت میں لپٹی بات کو ماہر نے مکمل کیا۔ مجھ میں کہاں اتنا حوصلہ کہ میں تمہارے ایک ہی بار کہنے پہ تمہیں آزاد کر دوں۔ تم ایک بار آزادی مانگتی تو میں 1000 بار مرتا آکانشا۔ وہ آزردگی سے بولا، تم یہ سب دانستہ کہہ رہے تھے تاکہ دیکھ سکو کہ میرے دل میں تمہارے لیے کتنی تڑپ ہے؟ وہ حفکی سے بولی، ہاں، اور میں دیکھ چکا تھا تبھی جانے کو قدم اٹھائے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا۔ اور اگر میں تمہیں نہ روکتی تو؟ اس نے پوچھا۔ اپنی خاطر نہ صحیح، انو کی خاطر تو روک ہی لیتی، اتنا تو یقین تھا ہی مجھے۔ مگر جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے اپنی خاطر بھی روکنا چاہتی ہو تو سچ کہوں میں واقعی یقین نہیں کر پایا تھا۔ وہ آکانشا کی کلائیاں تھامتا بولا، اور میرے منہ سے یہ بلوانے کے لیے بھی تم نے دانستہ مجھے تڑپانے والی باتیں کہیں۔ میں سنگ دل ہوں، انو کی خاطر احسان عظیم کر رہی ہوں، میری محبت نفرت میں بدل چکی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کہا تم نے۔ وہ منہ بسورے بولے، تم آسانی سے دل کی بات کہتی ہی کب ہو؟ تم سے زبردستی نکلوانی پڑتی ہے۔ بھلے 6 برس گزر گئے، مگر میں تم سے آج بھی اتنا ہی واقف ہوں جتنا کہ پہلے تھا۔ ماہر مسکراتا ہوا بولا، فرض کرو اگر میں تمہیں نہ روکتی تو، انو کی خاطر بھی نہ روکتی تو؟ وہ نروٹھے پن سے بولی، میں ایسا کچھ بھی فرض نہیں کرنے والا میڈم۔ وہ آکانشا کی پھولی ناک دباتا بولا، تم بہت برے ہو ماہر۔ وہ رخ پھیر کی، جیسا بھی ہوں بس تمہارا ہوں میری جان۔ وہ لاڈ سے اسے باہوں میں بھرتا بولا، دیکھا آپ نے انو، آپ کی ڈیڈ مجھے کب سے تنگ۔ انو کہاں چلا گیا؟ آکانشا نے انو کی طرف دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ انو تو وہاں ہے، مگر یہ اس طرح سے کیوں بیٹھا ہے؟ ماہر نے دیکھا کہ وہ دور صوفے پہ ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ بھرے بیٹھا ہوا تھا۔ انو ڈیڈ کی جان، آپ یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ماہر نے اس کے پاس گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آکانشا بھی پاس ہی آ کھڑی ہوئی، کیونکہ آپ دونوں کو انو نہیں چاہیے، آپ دونوں صرف ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو، مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ میں کب سے آپ کے پاس کھڑا تھا مگر آپ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے، بس ماما سے باتیں کیے جا رہے تھے۔ آپ کو انو نہیں، صرف ماما چاہیے۔ وہ نروٹھے پن سے بولا تو اس کی بات پہ پہلے تو ماہر حیران ہوا، مگر پھر بے ساختہ ہنس دیا۔ آکانشا بھی چھینپ کر رہ گئی۔ تم بنا میرے ننھے میاں کیا کیا سوچے بیٹھے ہو؟ ارے تمہارے بنا تمہارے ڈیڈ ماما بھلا کیسے رہ سکتے ہیں؟
تم تو ہماری جان ہو اور سب سے زیادہ پیار بھی ہم تمہیں سے کرتے ہیں۔ کیوں آکانشا؟ اس نے آکانشا کو بھی حمایتی بنانا چاہا۔ ہاں انو، تمہارے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تم تو ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو، ہمارا سب کچھ ہو۔ آکانشا بھی ماہر کے برابر انو کے سامنے بیٹھی۔ اچھا اب بتاؤ کہ میرے بیٹے کا فل نیم کیا ہے؟ اب وہ فرصت سے انو سے محو گفتگو تھا۔ ڈیڈ، آپ کو میرا فل نیم نہیں پتا کیا؟ انو قدرے حیران ہوا۔ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، آف کورس مجھے پتا ہے، میں تو بس تمہارے منہ سے سننا چاہ رہا تھا۔ وہ سٹ پٹایا اور آکانشا کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا، مگر آکانشا یوں چھانے چکا گئی کہ بتاؤ نا اب اپنے بیٹے کا نام۔ وہ آپ کا نام؟ میرا فل نیم انیب ہے ڈیڈ، آپ میرے منہ سے سننا چاہتے تھے نا، لیں بتا دیا۔ اس سے قبل ماہر ٹوٹے پوٹے اندازے لگا کر جواب لٹکا دیتا، شکر تھا انو نے خود ہی بتا دیا۔ میرے بیٹے کا نام تو مجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ وہ انو کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتا بولا۔ ڈیڈ، اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے نا؟ انو نے اپنی تسلی کے لیے پھر سے پوچھا۔ بالکل، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یاہو، اب ہم بہت مزہ کریں گے، پتہ ہے ڈیڈ، میں آپ کو بہت مس کرتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا کہ میرے ڈیڈ جہاں بھی ہیں جلد واپس آ جائیں۔ میری دعا پوری ہوگی، اب میں بھی باقی بچوں کی طرح آپ کے ساتھ اسکول جایا کروں گا، آپ کے ساتھ گھوموں گا، کھیلوں گا۔ آپ کریں گے نا ایسا؟ انو کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میرا بیٹا جیسا چاہے گا میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ دل و جان سے راضی تھا۔ دونوں باپ بیٹی کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھ کر آکانشا کو اس لمحے دل سے محسوس ہوا کہ اس نے ماہر کو ایک اور موقع دے کر بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اب چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو اپنا بلکہ نہیں ہمارا گھر دکھاؤں گا۔ ماہر اٹھا اور اسے بھی اٹھانے کو ہاتھ بڑھایا۔ ہمارا گھر؟ آکانشا نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں ہمارا گھر، کیونکہ میں دھڑلے سے یہاں تو نہیں رہ سکتا، مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ آکانشا نے اسے اس کے الفاظ یاد دلائے۔ ہاں تو میں کب تم دونوں سے الگ رہنا چاہتا ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہی رہوں گا، مگر ہمارے گھر میں۔ یہ ارحم کا فلیٹ ہے اور چاہے تمہارا بھی ہوتا تو بھی میں دوسرے گھر کا بندوبست ضرور کرتا۔ یعنی اسے گوارا نہیں تھا کہ وہ دھڑلے سے بیوی یا سالے کے گھر میں رہے۔ مگر یہ تمہارا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا کہ ہمارا۔ آکانشا کو کوئی مسئلہ نہ تھا اگر وہ یہاں بھی رہتا تو، مگر میں اپنی بیوی اور بچے کو اس گھر میں رکھنا چاہتا ہوں جو اس کے شوہر اور اس کے باپ کا ہو۔ میرا دوست اپنا فلیٹ سیل کرنا چاہتا ہے۔ 2 روز قبل اس نے باقیوں کے ساتھ مجھ سے بھی رابطہ کیا تھا، مگر میں اس شہر سے دور بھاگتا تھا۔ یہاں پل بھر کے لیے آنے میں ہی بڑی ہمت چاہیے تھی کہ جا کے آ کر وہ یہاں بسنا۔ میں نے انکار کر دیا، مگر وہ فلیٹ ابھی تک سیل نہیں ہوا۔ ابھی جاتے ہیں اور اگر تمہیں پسند آتا ہے تو بنا دیری کے خرید لیتے ہیں۔ ماہر نے تفصیلاً بتایا۔ میں یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی ماہر، اس گھر سے میری بہت سی یادیں جڑی ہیں، تم چاہو تو ہم یہی فلیٹ خرید لیتے ہیں نا ارحم سے۔ آکانشا نے آسان حل پیش کیا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے ارحم ہمیں یہ فلیٹ سیل کر دے گا؟ نہیں آکانشا، وہ سیل نہیں کرے گا، ہاں البتہ تمہیں تحفے میں ضرور دے دے گا۔ ماہر کا کہا بھی ٹھیک تھا، آکانشا کو بخوبی اندازہ تھا۔ اور تم یقیناً بیوی کو ملے تحفے کے فلیٹ میں بھی نہیں رہنا چاہو گے؟ آکانشا نے سینے پہ بازو باندھتے ہوئے کہا۔ بالکل، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ مگر تم اپسٹ میں تو، تمہارا جب دل چاہے تم یہاں آؤ، کیونکہ تمہارے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ میں جس فلیٹ کی بات کر رہا ہوں وہ بھی اسی ایریا میں ہے اور محض 10 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ ماہر نے واقعی گڈ نیوز بریک کی۔ کیا واقعی؟ آکانشا خوشگوار حیرت لیے بولی۔ اگر ایسا ہے تو چلو پھر ابھی چلتے ہیں۔ اب مجھے پسند نہ بھی آئے تو بھی میں یس کر دوں گی۔ وہ جھٹ سے بولی تو ماہر ہنس پڑا۔ ماما، ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے کیا؟ انو بھی بول پڑا۔ ہمیشہ کے لیے نہیں انو بیٹا، اب جب چاہو یہاں آ سکتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے وہاں آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ بڑا اور خوبصورت کمرہ ہوگا، اس سے بھی بڑا گارڈن ہوگا، کیا آپ دیکھنا چاہو گے؟ ماہر اس کی اداسی کے خیال سے ایسا بولا۔ کیا واقعی وہ گھر اس سے بھی زیادہ پیارا اور بڑا ہے؟ پھر تو مجھے ضرور دیکھنا ہے۔ توقع کے مطابق وہ واقعی اداس ہونے کے بجائے اشتیاق سے بولا۔ ابھی ہم صرف دیکھنے جا رہے ہیں ماہر، شفٹ کب ہونا ہے اس کا فیصلہ میں تبھی کروں گی جب میں اپنے دل کو یہ گھر چھوڑنے کے لیے راضی کر لوں گی۔ آکانشا ابھی صرف فائنل کرنے جا رہی تھی۔ جیسا تم چاہو۔ ماہر اس کی رضا میں راضی تھا، وہ ایک دم سے اس پہ اپنا فیصلہ تھوپنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مگر پہلے مجھے اپنا گھر تو دکھاؤ انو۔ وہ پھر سے انو کی طرف ہوا۔ دیکھ تو رکھا ہے تم نے ماہر، چھوڑو نا، چلو چلتے ہیں۔ آکانشا جلد باز اس لیے ہو رہی تھی کہ اچھا بھلا قریبی فلیٹ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ وہ جب چاہے یہاں آ سکتی تھی، اس کا ہاسپٹل بھی یہاں سے قریب تھا۔ مگر اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ انو چلو سب سے پہلے تو مجھے اپنا کمرہ دکھاؤ، اس نے کہا تو انو اس کا ہاتھ پکڑے اسے لے جانے لگا۔ ماہر سنو، مگر تبھی آکانشا پکار بیٹھی۔ تم یہاں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہو گے یا کبھی کبھی آیا کرو گے؟ میرا مطلب ہے کہ تم پاکستان چھوڑ دو گے، یہ پوچھنا بہت ضروری تھا۔ میں جانتا ہوں آکانشا، تم یہیں پلی بڑی ہو، تمہارے لیے یہی تمہارا ملک ہے، تم اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، خاص کر تب جب تمہاری ممی یہاں ایڈمٹ ہے۔ تمہیں چھوڑنا ہوتا تو تم کب کی چھوڑ کر ارحم کے پاس پاکستان جا چکی ہوتی۔ جب ارحم نے کبھی اس معاملے میں تمہیں فورس نہیں کیا تو میرے لیے بھی تمہاری مرضی اور آسانی سب سے پہلے ہے۔ تم اپنی جاب کنٹینیو رکھو، مجھے اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
अनु का स्कूल, दोस्त, ये घर, तुम्हारी जॉब, तुम्हारी मम्मी, तुम दोनों को कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना बिजनेस यहीं शिफ्ट कर लूँगा। थोड़ी दिक्कत होगी मगर सब सेट हो जाएगा, क्योंकि रहूँगा तो मैं वहीं जहाँ तुम रहोगे। माहिर खुद मुश्किल उठा सकता था मगर उन्हें मुश्किल में नहीं डाल सकता था। थैंक यू माहिर, थैंक यू सो मच। अपने इस फैसले से वो आकांक्षा की नज़रों में और भी मोतबर हो चुका था। थैंक यू तो मैं तुम्हारा करना चाहता हूँ, मुझे पुराना साथ और नई जिंदगी देने के लिए, और सबसे बढ़कर अनु देने के लिए। वो आकांक्षा को मोहब्बत पाश निगाहों से देखता बोला, मेरा यकीन कभी मत तोड़ना माहिर। ये खौफ तो कुदरती था जो हर बीवी के दिल में होता था। कभी नहीं तोड़ूंगा। वो यकीन से बोला। अरे ये अनु फिर से कहाँ चला गया? तभी माहिर ने अनु की तरफ देखना चाहा मगर वो फिर से गायब था। आदत डाल लो, क्योंकि अब ऐसा ही हुआ करेगा। अनु को जब तवज्जो ना मिले तो वो ऐसे ही खफा हो जाता है। आकांक्षा माहिर की बात पर मध्यम सा हंसती हुई बोली, बहुत ही नखरों वाला बच्चा है, पूरा तुम पर क्या है? वो आकांक्षा को शरारत से देखते बोला, अभी तुम ठीक से अनु से वाकिफ नहीं हुए, जब हो जाओगे तो जान जाओगे कि बहुत सी आदत में ये बिल्कुल तुम पर क्या है। वो तो है, आखिर को मेरा बेटा है, मुझ पर तो जाएगा ही, मगर ये अभी कहाँ गया? वो इर्द गिर्द नजरें मंडलाने लगा। अपने कमरे में गया होगा, तुम साथ नहीं गए तो अकेला चला गया। आकांक्षा ने भले देखा नहीं था मगर वो जानती थी कि वह वहीं होगा। तुमने रोक क्यों लिया था मुझे? वो बोला। वैसे थैंक यू मुझे रोकने का। वे एक आंख दबाकर कहता अनु के कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उनके बच्चे का कमरा कौन सा होगा ये शादी के अवाइल दिनों में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था। इसलिए उसे आकांक्षा से पूछने की जरूरत ही ना थी, वो हर कमरे से वाकिफ था। वो जिस रोकने की बात करके गया था उस पर आकांक्षा पुरसकून से मुस्कुरा दी। आज आखिरकार 6 बरसों के बाद उसकी जिंदगी का वो खालीपन दूर हो गया था जो माहिर के ना होने से था। वो अपने फैसले पे खुश और मुतमिन थी। नाराजगी और गिले शिकवों के बादल छट गए थे। वो जब गया तो वो अकेली थी, फिर अनु चलाया उसकी जिंदगी में, और अब उसके आ जाने से वो 2 से 3 हो चुके थे। वो आज खुद को 6 बरसों से अपने अंदर भरी तकलीफ के बोझ से आज़ाद महसूस कर रही थी। एकदम से वजूद हल्का फुल्का हो गया था। उसने रब का शुक्र अदा किया कि आज की रात उसके लिए तारीकी नहीं बल्कि उजाला लेकर आई थी, खुशियों का उजाला। आज उसके बेटे को उसका बाप मिल गया था और अपने बेटी की खुशी पे वो नसार हो रही थी। माहिर को एक मौका देकर उस पर फिर से एतबार करके और उसकी तरफ से दिल साफ करके वो खुश थी। हाँ, वो खुश थी। जितनी बार चाहे आंखें रगड़ लो मगर सामने खड़ा सच बदल नहीं सकता। अरहम उसकी बार बार की हरकत को देखता बोला, सच? तो क्या यह सच है जो मेरी आंखें देख रही हैं? मगर ये कैसे मुमकिन है? ये मैं तो नहीं हूँ, कि नहीं हूँ मैं? वो खोई खोई सी अपने आप से बोली और नफी में सर हिलाती चली गई। वो सुजैन नहीं थी जिसकी हैरत और सकता जल टूट जाता, वो बेला थी जो सिरे से सुजैन से वाकिफ ही ना थी। ये क्या ये कोई मुजस्मा है जो हूबहू मेरे जैसा है? हाँ, ये कोई मुजस्मा ही है, ये मैं नहीं हूँ। वो बार बार यही बोले जा रही थी कि ये मैं नहीं हूँ। ठीक कहा तुमने, ये तुम नहीं हो और ना ही हो सकती हो, कि ये नूर है, मेरी नूर, मेरी बीवी, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ। अरहम सुजैन के शाने पे बाजू फैलाता उसे अपने साथ लगाता बोला, तो सुजैन के वजूद में होती हरकत ने उस पर यह साबित कर दिया कि वो कोई मुजस्मा नहीं बल्कि एक जीती जागती इंसान है, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अरहम जलाल खान की बीवी है। उस तारफ पे उस लम्हे बेला की आंखों में ऐसे तासुरात उमड़े जो उसकी आंखों में उतरी नमी में तैरते वाजे महसूस हुए। बीवी, मोहब्बत। उसके फड़फड़ाते लबों से ये दो अल्फाज निकले। उस लम्हे छनाके की आवाज़ से कुछ टूटा था। शायद उसके दिल में कुछ टूटा था, या फिर उसका दिल ही था जो चकनाचूर होकर रह गया था। कुछ वक़्त कबल अरहम की आंखों में आंखें डालकर उससे नफरत का दावा करने वाली बेला का दावा इस पल अपनी मौत आप मर गया, और उस दावे की मौत अरहम और सुजैन ने अपनी आंखों से देखी थी। ये हूबहू उसकी जैसी दिखने वाली लड़की अरहम जलाल की बीवी थी, वो बीवी जिससे वो मोहब्बत करता था। ये सुनकर बेला अपनी आंखों में उमड़े नफरत और तकलीफ की तासुरात को छुपा नहीं पाई थी। ये नफरत सुजैन से छुप ना सकी, और कुछ छनाके से उसके दिल में टूटने का शोर भी सुजैन को बखूबी सुनाई दिया। तो यानी वो भी अरहम को पसंद करती है। सुजैन के लिए अब उसमें कोई शक बाकी नहीं बचा था। अपने शोहर से किसी और की मोहब्बत, चाहे वो उसकी बहन ही क्यों ना हो, सुजैन को भला कहाँ गवारा थी, मगर बेला की मोहब्बत की कोई मंजिल ना थी। ये जानकर सुजैन अपने दिल में उसके लिए जलन जैसा कोई जज्बा पैदा ही न कर पाई। वो बस उसे अपनायत, तकलीफ और अफसोस के मिले जुले जज्बात लिए देख रही थी। अपनायत इसलिए थी कि वो उसकी बहन थी, अफसोस इसलिए कि उसने उसके शोहर और उसके अपनों को नुकसान पहुंचाना था, और तकलीफ इसलिए कि वो यहाँ कैद थी। मगर उसके बरक्स बेला के दिल में उसके लिए कोई अपनायत ना थी। हाँ, जो था वो सुजैन से सहन नहीं हो पा रहा था, और वो था नफरत का जज्बा। मगर सुजैन को यकीन था कि अभी बेला से उसका दूसरा तारुफ भी करवाया जाएगा तो ये नफरत का जज्बा अपनी मौत आप मर जाएगा। बीवी, मोहब्बत। उसके लबों से हैरत और तकलीफ के मारे ये दो अल्फाज निकले थे जिन्होंने जाहिर कर दिया था कि उसका दिल बुरी तरह टूट चुका है। हाँ, बीवी और मोहब्बत।
یعنی محبوب بیوی، مگر یہ تو رشتہ ہے جو نور کا مجھ سے ہے، تم سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ در حقیقت وہی بتانے کے لیے آج میں اسے یہاں لایا ہوں۔ پوچھنا چاہو کہ کون ہے یہ تمہاری؟ اور ہم نے تجسس بھرے لہجے میں کہا تو بیلا بری طرح ٹھٹکی کہ اس لڑکی سے بھلا اس کا کیا رشتہ ہونے لگا؟ وہ لڑکی جو ارحم جلال کی محبت ہے، اس کی محبوب بیوی ہے، اس سے اس کا سوائے نفرت کے بھلا اور کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ جس طرح تم سے میرا نفرت کا رشتہ ہے، اسی طرح تم سے جڑے ہر رشتے سے مجھے نفرت ہے، پھر چاہے وہ تمہاری بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں چاہنا مجھے کسی سے اپنا کوئی بھی رشتہ۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ اسے کوئی اشتیاق نہ تھا کہ اس کے جیسے دکھنے والی لڑکی اس کی کیا لگتی ہے۔ اس کا دل جلا کر راکھ کرنے کو یہ تعارف ہی کافی تھا کہ وہ اس شخص کی بیوی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ جان لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں پل پل حسرت سے مرتی رہو۔ ارحم بولا۔ بیلا کبھی نہیں پچھتاتی، وہ نخوت سے گویا ہوئے۔ پچھتا بھی سکتی ہو جب زندگی کے کسی موڑ پہ تم اپنے کسی رشتے کو ڈھونڈتی رہی مگر وہ نہ ملے، بلکہ ڈھونڈتی تو تم پہلے بھی رہی تھی مگر افسوس محنت رہ گئی۔ پر آج میں تمہیں تمہاری محنت کا صلہ دینے آیا ہوں، صلہ لینے کی حامی تو بھرو۔ ارحم چند قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ میرے اس دنیا میں سوائے میرے باپ کے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور وہ اس وقت لاک اپ میں ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں۔ وہ چلا اٹھی۔ اچھی طرح سوچ لو کہ کیا تمہاری منہ بھولی ماں نے تمہیں صرف اتنا ہی سچ بتایا تھا کہ تمہارا اس دنیا میں صرف باپ ہے اور کوئی رشتہ نہیں؟ یاد کرو کہ تم نے باپ کے ساتھ ساتھ کسی اور اپنے کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یاد کرو بیلا ڈیئر، ہو سکتا ہے کھوئی ہوئی یادداشت لوٹ آئے۔ اور ہم نے واضح لفظوں میں کہنے کے بجائے اس کے سامنے ایک پہیلی اچھالی، جبکہ اس پہیلی کو اگلے ہی لمحے حل کرتا بیلا کا دماغ چماکے کی صورت میں روشن ہوا، اور اس روشنی میں اسے گزرا سب یاد آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بھولی بیٹھی تھی، ہاں، مگر اس کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں تھا جس طرف ارحم لے کر جا رہا تھا۔ اچھالی کی پہیلی کے ساتھ ہی بیلا بھی ایک دم سے اچھل کے رہ گئی۔ اس نے ایک بار پھر حیرت سے لبریز نظریں لیں سوزین کے وجود کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور پھر ایک دم سے آنکھوں میں نمکین پانی ٹھہرا۔ لب جو حیرت کے مارے کھل چکے تھے واپس آپس میں پیوست ہو کر کھلے تو اب کہ ان میں سے استجاب میں لپٹا ایک لفظ نکلا، ہرمانا۔ یہ اسپینش کا لفظ تھا جس کا مطلب تھا بہن۔ تو یعنی ارحم کے لفظوں میں لپٹی پہیلی سے وہ سامنے کھڑی لڑکی سے اپنا رشتہ جان چکی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی بہن ہے، وہ بہن جسے وہ ڈھونڈتی رہی، جسے دیکھنے کو وہ ترستی رہی۔ یہ جان کر بیلا کی آنکھیں بھر آئی تھی اور وہ حسرت اور اپنے پن سے سوزین کو دیکھتی گئی، مگر پھر اگلے ہی پل جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں، سوزین کا ارحم سے رشتہ، سوزین کا ارحم سے رشتہ اسے اپنا رشتہ بھولا گیا۔ دل ایک بار پھر چھناکے سے ٹوٹا تھا، اور نہ جانے کتنی بار قسطوں میں ٹوٹنا تھا۔ سی ایستا ایستو ارمانا، ہاں یہ تمہاری بہن ہے۔ ارحم بھی جواباً اسپینش میں ہی بولا۔ نو نو ایس پوسیبلی می ارمانا نو پیودے سر تو ایسپوسا می ارمانا ایسو ایسپوسا او مائی گاڈ، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میری بہن تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی۔ میری بہن تمہاری بیوی ہے؟ او میرے خدایا! اسے سب سے بڑا دھچکا اس بات پہ لگا تھا کہ ارحم جلال کی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی بہن ہے، اس کی ہم شکل۔ اس کی بہن ہی اس شخص کی بیوی ہے جس کو بیلا اپنے دل میں بسائے بیٹھی ہے۔ یہ جان کر بیلا کی سوزین کے لیے آنکھوں میں آئی اپنائیت اگلے ہی لمحے انکا ہوئی، اور وہ نفرت جو ذرا دیر کو کہیں جا سوئی تھی پھر سے جاگ اٹھی۔ اپنے لیے اس کی آنکھوں سے اپنائیت کا لمحہ کے اندر اندر ختم ہو جانا سوزین کا دل چیر گیا۔ ہاں، یہ تمہاری وہ بہن ہے جس سے ارحم جلال نے 5 سال قبل شادی کی تھی۔ یہ تمہاری وہ بہن ہے جس سے ارحم جلال دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، اور یہ تمہاری وہ بہن ہے جس کے لیے ارحم جلال کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ ارحم بارہا سوزین کا اس طرح سے تعارف کروا رہا تھا کہ بیلا کا دل اندیکھی آگ سے جھلستا جا رہا تھا۔ ایسی بہن کے لیے وہ محبت جیسا کوئی جذبہ اپنے دل میں پیدا نہیں کر پائی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا بیلا؟ کب سے خاموش کھڑی سوزین کے لبوں میں حرکت ہوئی تو پہلا سوال یہی نکلا، مگر اس نے کیا کیا تھا یہ بیلا سمجھ نہ پائی۔ کیوں پہنچائی تم نے ارحم اور اس کی فیملی کو تکلیف؟ کیوں بیلا؟ اس سے قبل بیلا پوچھتی، سوزین نے خود ہی واضح کر دیا کہ وہ کس بارے میں سوال کری ہے۔ اوہ، تو میری سو کالڈ بہن، تمہیں بھی یہ آدمی یہاں میرے خلاف زہر بھر کر لایا ہے؟ وہ تنزیہ لہجے میں بولی۔ زہر نہیں، سچ۔ ہاں، مگر یہ سچ کسی زہر سے کم نہیں کہ میری بہن نے میرے شوہر اور اس کی فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پتہ ہے جب مجھے معلوم ہوا کہ میری ایک بہن بھی ہے، یعنی میری ماں نے صرف مجھے ہی نہیں تمہیں بھی جنم دیا تھا، یہ سن کر میں اندر ہی اندر کتنی خوش ہوئی تھی کہ کم از کم میرا کوئی تو اپنا ہے اس دنیا میں جس کے سینے سے لگ کر میں اپنی یہ محرومی دور کر سکوں گی، کیونکہ باپ تو اس لائق نہیں کہ اسے اپنا کہہ سکوں، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ اس لائق تو تم بھی نہیں کہ میں تمہیں اپنا کہہ سکوں۔ تمہاری حقیقت جانے کے بعد مجھ سے یہ حق چھن گیا کہ میں تمہیں اپنی بہن کہہ سکوں، سوزن تلخی سے بولی، جبکہ بیلا نخوت سے رخ پھیر گئی۔ پتہ ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اچھا ہی ہوا جو میں اتنا عرصہ تم سے انجان رہی۔
اچھا ہی ہے جو تم مجھے تلاش نہیں کر پائی، ورنہ جتنی تکلیف مجھے آج ہو رہی ہے نا، گزرے وقت میں اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی اور وہ شاید میں برداشت نہ کر پاتی۔ اور اب سوزین کو واقعی دکھ ہو رہا تھا کہ بیلا کا راز اس پہ کیوں کھلا، کیونکہ اس کے کرتوت جان کر اور ان کے سبب اسے یہاں مجرومہ کی طرح زنجیر سے بندھا دیکھ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ سب بتا کر تم مجھ پہ کیا ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ میں کوئی کرمینل ہوں، یا میری ذات تمہارے لیے اتنی بے وقت ہے کہ تمہیں میرے ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟ مگر یو نو واٹ، فرق تو مجھے بھی رتی بھر نہیں پڑتا تمہارے ہونے نہ ہونے سے۔ وہ عورت جنم دے کر ہمیں اس دنیا میں تو لے آئی، مگر اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے لیے راہ چننے کا حق بھی صرف ہمیں ہی تھا، کسی اور کو نہیں۔ تم نے اپنی راہ چنی اور میں نے اپنی، میرے انتخاب سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تم جاؤ رہو اپنی زندگی میں مگر، اور مجھے اپنی زندگی میں جینے نہیں بلکہ مرنے دو۔ وہ ڈٹائی سے بولی، یعنی اسے اپنے کیے پہ کوئی شرمندگی نہ تھی۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ مجھے فرق نہ پڑتا، مگر مجھے پڑتا ہے کیونکہ تم میری بہن ہو، خونی رشتہ ہے میرا تم سے۔ میری بہت خواہش تھی کہ کاش میری کوئی بہن ہوتی، میری ساتھی ہوتی، میں اس سے اپنا دکھ درد بانٹتی، اس کے سنگ خوشیاں مناتی۔ اور اب جب مجھ پہ یہ راز اشکار ہوا تو میری خواہش تو اپنی موت آپ مر چکی ہے۔ تم ہو بہو میرے جیسی دکھتی ہو، شکل، رنگ، روپ، بول چال سب میرے جیسا ہے، مگر افسوس تمہارا دل میرے جیسا نہیں ہے۔ تمہارا دل سیاہ ہے بیلا، اور میں نہیں جانتی کہ یہ سیاہی شروع سے ہی تمہارے دل کا حصہ تھی یا مارک ٹیوٹ نے تمہارے دل میں بھری، مگر تم نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے قید میں جھونکی ہے۔ بہت غلط کیا تم نے اس شخص کا کہا مان کر، اس شخص پر بھروسہ کر کے۔ وہ شخص بھروسے لائق نہیں ہے۔ بیلا، ارحم نے تمہاری ماں کو نہیں مارا، میرا ارحم قاتل نہیں ہے۔ وہ آخر میں قطعی لہجے میں بولی، جسے تم وہ شخص کہہ کر مخاطب کر رہی ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ ہے۔ تم اسے باپ مانو یا نہ مانو، مگر میں ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گی کہ وہ میرا باپ ہے، اور اس کا کہا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ جیل میں اتنے برسوں سے بلا قصور سزا کاٹ رہا ہے، صرف اس شخص کی وجہ سے جس کی محبت میں تم اندھی ہو چکی ہو۔ یہ شخص قاتل ہے، تم چاہے 100 بار بھی اس کی صفائی میں بولو مگر یہ سچ نہیں بدلے گا، اور نہ ہی میرا دل۔ میرے اور میرے باپ کی زندگی میں جو کچھ بھی غلط ہوا ہے صرف اسی شخص کی وجہ سے ہوا ہے، یہی ہے اصل مجرم۔ وہ ارحم کی طرف اشارہ کرتی بیڈ سے اتر آئی۔ اصل مجرم ارحم نہیں بلکہ مارک ٹیوٹ ہے۔ سوزین بھی چلائی، دیکھو بیلا، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تم یہاں مجرموں کی طرح قید تکلیف کاٹتی رہو، تم مانو یا نہ مانو، مگر میرا دل تمہیں ایسے دیکھ کر اندر ہی اندر تڑپ رہا ہے۔ میں تمہیں آزاد اور خوش دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز ماں کے پیچھے اپنی زندگی خراب مت کرو۔ میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں، ارحم نے تمہاری ماں کو رتی بھر بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ انفیکٹ وہ تو تمہاری ماں کو جانتا تک نہیں تھا، تم سے ملنے سے قبل تو وہ تمہیں بھی نہیں جانتا تھا۔ ارحم کریمنل نہیں ہے، نہ ہی وہ ظالم ہے، تم اس کے اپنوں کو تکلیف نہ پہنچا سکو اسی لیے تمہیں قید کر رکھا ہے، ورنہ میرا ارحم ایسا نہیں ہے۔ اب کی سوزین اس کے قریب آئی اور اسے پیار سے سمجھانے لگی، کہا تھا نا تم محبت میں اندھی ہو، تم یہی کہو گی۔ بیلا بھی اس کے سمجھانے کا کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں بیلا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ماں صرف تمہارے استعمال کر رہا ہے، اسے تم سے کوئی محبت کوئی ہمدردی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نہ تم سے پیار کرتا ہے نہ مجھ سے، تم اس کے لیے ارحم کو تکلیف پہنچانے کا صرف ایک مہرہ ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سوزین اپنائیت سے اس کے دونوں شانوں پہ ہاتھ رکھتی بولی تو بیلا کا دل اس لمحے ڈوبا تھا، کسی اپنے کے لمس کو پا کر اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی، مگر یہ احساس صرف چند لمحوں پہ مبنی تھا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں سختی سے میچتے ہوئے آنکھوں میں آئی نمی کو واپس دھکیلا، اور اسی کے ساتھ سوزین کے دونوں ہاتھوں کو بھی جھٹکتے ہوئے اسے پرے دھکیلا۔ سوزین لڑکھڑائی مگر سنبھل گئی، کیونکہ ارحم تھا اسے سنبھالنے کے لیے۔ ارحم کا اسے فکر مندی سے تھامنا بیلا کو آگ ہی لگا گیا۔ نہیں سمجھنا مجھے کچھ بھی، میں جتنا سمجھ چکی ہوں اتنا کافی ہے، تمہاری جھوٹی باتوں میں نہیں آنا مجھے۔ یہ شخص خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے تمہیں یہاں اٹھا لایا تاکہ اپنی بہن کو دیکھ کر، خاص کر اپنی ہم شکل بہن کو دیکھ کر اور اس کے آنسو دیکھ کر میں اس کی ہر بات پہ یقین کرتی چلی جاؤں گی، مگر یہ اس کی بھول ہے۔ اور صرف اسی لیے نہیں بلکہ شاید یہ تمہیں یہاں مجھے تر پانے کے لیے بھی لایا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں یعنی بیلا مارک اس سے محبت کرتی ہوں۔ اس سے محبت مائی فوٹ۔ وہ پیر اٹھا کر زور سے پٹک گئی، اور جسٹ شٹ اپ۔ پہلے تو تم میری بیوی سے تمیز سے پیش آؤ، اور دوسری بات کہ مجھے تمہارے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم مجھے قاتل سمجھو یا کچھ بھی، میری بلا سے مرتے دم تک سمجھتی رہو، مجھے پرواہ نہیں۔ میں یہاں نور کو تم سے ملوانے صرف اس لیے لایا ہوں کیونکہ یہ تم سے ملنا چاہتی تھی، ورنہ تم جیسی لڑکی کا تو سایہ بھی میں اپنی بیوی پہ نہ پڑنے دو۔ ارحم اس سے بھی زیادہ بلند لہجے میں بولا، اور اس کے الفاظ بیلا کو چپ کر رہ گئے۔ میری بیوی، یہ الفاظ اسے ہر بار نئی اذیت سے دوچار کر رہے تھے۔ وہ نور سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنی بیوی بنا چکا ہے، پر کیا ہوتا اگر جو نور کی جگہ وہ ہوتی؟ وہ بھی تو اسی کی ہم شکل تھی۔ کاش سوزین اس کی جگہ ہوتی، یہاں قید زنجیر میں بندی، اور کاش وہ سوزین کی جگہ پہ ہوتی، ارحم کی بیوی بن کر آزاد اور خوشحال زندگی جی رہی ہوتی۔ یہ سوچ اسے بے ساختہ آئی تھی۔ ہاں تو مت پڑنے دو میرا سایہ اس پہ، لے جاؤ اس کو یہاں سے اور چلے جاؤ تم بھی،
نہیں دیکھنی مجھے تم دونوں کی شکل۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی کہ تمہارے دل میں میرے لیے اپنے پن کا ذرا بھی احساس پیدا نہیں ہوا؟ کیا مجھے دیکھ کر تمہیں ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی بیلا؟ میں تمہاری بہن ہوں اور تمہاری خیر ہوا ہوں، کہ تمہیں مجھ پہ ذرا بھی یقین نہیں؟ سوزین کو اس کی باتوں پہ تکلیف ہوئی تھی، اس کے سوالوں پہ بیلا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نظریں چرائیں کہ احساس تو پیدا ہوا تھا۔ بولو نا بیلا، کیا تمہیں مجھے دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ سوزین نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے تمہارے ہونے نہ ہونے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر تم مجھے اس وقت ملی ہوتی جب میں تمہاری تلاش میں تھی تو شاید تب احساسات آج سے مختلف ہوتے، مگر آج تم میرے لیے میری بہن نہیں بلکہ اس شخص کی بیوی ہو جس سے میں نفرت کرتی ہوں، اور نفرت اس لیے کیونکہ یہ میری ماں کا قاتل اور باپ کا قصوروار ہے۔ بیلا زہریلی نگاہوں سے دونوں کو دیکھتی بولی، تم چاہے کتنا ہی کہہ لو مگر یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ ہم ایک ہی خون ہیں، ہم بہنیں تھیں، ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، چاہے تم مجھے اپنا سمجھو نہ سمجھو، مگر میں تمہیں ہمیشہ اپنا سمجھوں گی۔ تم نے کہا چلی جاؤ تو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میں یہاں دوبارہ آؤں، آج نہیں تو شاید برسوں بعد، کیونکہ میرا دل تمہارے لیے تڑپتا ہے بیلا، بھلے تمہارا تڑپے نہ تڑپے۔ یہ کہتے ہوئے سوزین خود کو روک نہ پائی اور اس سے بغل گیر ہو گئی۔ سوزین کا یوں گلے سے لگنا نہ جانے کیوں بیلا کی آنکھیں نم کر گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور کرنے کو اپنا ہاتھ اٹھا نہ پائی۔ اس کا یوں ساکت ہو جانا ارحم نے دیکھا تھا اور وہ جان گیا تھا کہ بیلا کا دل بھی کہیں نہ کہیں سوزین کے لیے تڑپ رہا ہے۔ جسٹ لیو می۔ اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے مگر زبان سے ضرور دور ہونے کا کہا تھا۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا بیلا کہ جو تمہارے دماغ میں انڈیلا کیا ہے وہ واقعی سچ ہے یا صرف زہر، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم سمجھ جاؤ اور سچ جھوٹ پہچان جاؤ تاکہ تم بھی ایک آزاد زندگی گزار سکو، اور اگر تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گی تو ایسے ہی اس بند کمرے میں ہاتھ پیر مارتی آزادی کو ترستی رہو گی اور میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ وہ بیلا کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے کہتی، اسے محبت اور تکلیف سے بھری نظروں سے دیکھتی پلٹ گئی۔ وہ کمرے سے نکلی تو ارحم بیلا سے مخاطب ہوا، تمہیں تو اپنی بہن سے ملنا چاہیے تھا، اسے آگے بڑھ کر خوشی خوشی گلے سے لگانا چاہیے تھا، مگر کیا ہوا؟ کیا تمہیں یہ جان کر تکلیف ہوئی کہ تمہاری بہن جو ہو بہو تمہاری شکل کی ہے وہ میری بیوی ہے؟ ارحم اس کا دل جلانے کو دانستہ بولا۔ دل تو جلا ہی ہوگا، اور اس جلے دل کے ساتھ اپنائیت جیسے سارے احساسات بھی جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ اس نے بیلا کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ تنفر سے رخ پھیر گئی، مگر اس کے رخ پھیرنے کی وجہ اس کی آنکھوں میں آئی نمی تھی۔ دراصل غلطی میری ہی ہے، مجھے پہلے اس کا وہ رشتہ عیاں کرنا چاہیے تھا جو اس کا تم سے ہے، مگر میں نے نور سے اپنا رشتہ پہلے عیاں کر کے تمہارے دل میں اس کے لیے حسد جیسا احساس ڈال دیا۔ برا کیا نا میں نے، مگر I swear بیلا ڈیئر، میں نے ایسا کسی پلاننگ کے تحت نہیں کیا تھا، تو مجھ سے خفا مت ہونا پلیز۔ وہ یوں بولا جیسے بیلا کی ناراضگی اس کے لیے باعث تکلیف ہو۔ بیلا نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم جیسا خبیث انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، وہ چبا چبا کر بولی۔ شکر ہے، کم از کم تم مجھے تو انسان مانتی ہو۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، کیونکہ جس دن میں یہاں سے آزاد ہوگی نا ارحم جلال، اس دن تمہارے چہرے سے ہنسی کا ذرا تک چھین لوں گی۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتی بولی، تم بھی جتنے خواب دیکھنے ہیں دیکھ لو، کیونکہ آزاد تو تم یہاں سے کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولتا اسے آنکھ مار کر مزید تپاتا پلٹ گیا، اور جیسے ہی دروازے کو لاک لگنے کی آواز آئی، بیلا جہاں کھڑی تھی وہیں دھڑم سے گر پڑی۔ آنکھوں سے آنسوں کا ریلا پھوٹ پڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر ہچکیوں کے ساتھ روتی چلی گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ رونا اسے آخر کس بات پر آ رہا ہے، کہ اس بات پہ کہ آج اسے اس کی بہن مل کر بھی نہیں ملی تھی، یعنی وہ اکیلی تھی، یا اس بات پہ کہ اس کی بہن اس شخص کی محبت اور بیوی ہے جس کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے۔ نور۔ وہ سوزین کے پیچھے آیا تو وہ گاڑی کے پاس کھڑی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ میری قسمت میں خونی رشتوں کا ساتھ کیوں نہیں لکھا رہا؟ کیوں میں ان رشتوں کے معاملے میں اتنی بدقسمت نکلی ہوں؟ میرے پاس ایک باپ ہے، ایک بہن ہے، پھر بھی میں اکیلی ہوں۔ ان دونوں رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی میں اکیلی ہوں ارحم۔ تم تو پھر بھی خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس آکانشا جیسی بہن ہے، مگر میرے پاس… وہ روتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ بیلا سے ملنے کے بعد اس کے دل پہ مزید بوجھ آن گرا تھا۔ آج اپنے باپ اور بہن سے ملنے کے بعد اس کا دل خوش بالکل نہیں ہوا تھا، بلکہ الٹا تکلیف سے بھر چکا تھا۔ خود کو بدقسمت مت کہو نور، بدقسمت تو وہ دونوں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے برباد کی۔ تم تو خوش قسمت ہو جس کو خدا نے ایسے رشتوں سے دور رکھا جو تمہارے لیے باعث تکلیف ہوتے۔ تم بدقسمت نہیں ہو میری جان۔ تم ایک بار خود کو دیکھو اور پھر مجھے۔ کیا میرا ساتھ اور پیار ہوتے ہوئے بھی تم خود کو بدقسمت تصور کرتی ہو؟ ارحم اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے پوچھنے لگا۔ خود کو تمہارے ساتھ سوچ کر کہوں تو مجھ سے زیادہ خوش قسمت شاید کوئی نہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو ارحم، خدا نے ٹھیک کیا جو مجھے ایسے رشتوں سے دور رکھا۔ ساتھ رہ کر تو شاید یہ میرے لیے مزید تکلیف کا باعث بنے رہتے۔ سوزین اس بارے میں سوچ سوچ کر مزید آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی۔ بیلا اپنے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے ارحم،
وہ میری بہن ہے اور میں اپنی بہن کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ میں اس کی رہائی چاہتی ہوں، مگر میں چاہ کر بھی تم سے اس کی رہائی نہیں مانگ سکتی، کیونکہ اس کی آزادی کے پیچھے بہت سی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ سوزین تو پھر سوزین تھی، اس کا دل بیلا کی طرح پتھر تھوڑی نہ تھا جو اپنی بہن کو دیکھ کر تڑپ جاتا۔ مگر تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ چاہے تمہیں کچھ بھی کہے، کتنے ہی تلخ الفاظ تمہارے سپرد کیوں نہ کرے، تم اسے کبھی اذیت مت دینا، نہ نظروں سے، نہ لفظوں سے، اور نہ ہی ہاتھوں سے، پلیز ارحم۔ اس نے آنکھوں میں التجا لیے کہا، آئی پرومس۔ نہ میں نے پہلے اسے اذیت دی تھی، نہ آئندہ دوں گا۔ ہاں، بس اسے باندھ کر رکھنا ضروری ہے، اس لیے مجھے زنجیر کا سہارا ضرور لینا پڑا، ورنہ بنا زنجیر کے وہ بہت خطرناک ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ بیلا واقعی اس موٹی عورت اور ارحم پہ بھی حملہ کر چکی تھی، جس کے بعد اسے زنجیر سے باندھ ڈالا تاکہ وہ ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے۔ وہ نارمل انسان ہوتے ہوئے بھی پاگل دیوانی کا روپ دھار جاتی ہے، اور اس کا یہ روپ میں نے دیکھا ہے، تم نے نہیں۔ ارحم مجبور تھا اسے باندھنے رکھنے کے لیے۔ میں اس سے دوبارہ ملوں گی نا؟ سوزین نے آنکھوں میں امید لیے پوچھا۔ اگر طویل عرصے کی بات کروں تو ہاں، مل سکتی ہو، وہ تمہاری بہن ہے۔ یعنی اس نے ساتھ ہی واضح بھی کر دیا تھا، برسوں بعد ملنے کی اجازت ہے، آئے روز نہیں۔ اب گھر چلیں، جا کر گھر کے حالات بھی دیکھیں، اور ویسے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ آکانشا کے ہاتھ کے کھانے کا سوچ کر تو ویسے بھی بھوک ڈبل ہو جاتی ہے۔ ارحم نے دانستہ بھوک والی بات کی تاکہ سوزین اس کی بھوک کے خیال سے مزید اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ ترک کر کے چلنے کو تیار ہو جائے۔ آکانشا، اسے کچھ خیال آیا تو زیر لب بڑبڑائی، ہاں چلو، ابھی چلو۔ وہ بےتابی سے بولی کیونکہ اسے ایک دم سے خیال آیا تھا کہ اب تک تو ماہر آ چکا ہوگا، نہ جانے ان کے بیچ کیا بنا ہوگا۔ آکانشا تو گھر پر نہیں ہے اور انو بھی نہیں ہے۔ ارحم اور سوزین گھر لوٹے تو گھر کو خالی پا کر سوزین بولی، کیا وہ دونوں ابھی تک واپس نہیں آئے؟ ارحم بھی فکر مندی سے زیر لب بڑبڑایا۔ اسے یہی سوچ آئی تھی کہ شاید آکانشا انو کو لیے ابھی تک آؤٹنگ پر نکلی ہوئی ہے، حالانکہ رات کافی ہو چکی تھی، اس ٹائم تک تو وہ باہر نہیں رہتی تھی۔ نہیں ارحم، مجھے لگتا ہے وہ آیا ہوگا، اور کہیں آکانشا یہ گھر چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی؟ سوزین نے اپنا خیال پیش کیا، جس کی وہ فوری طور پر تردید نہ کر پایا۔ نہیں، آکانشا ایسے نہیں جا سکتی، وہ بھلا یہاں سے کہاں جائے گی؟ اس کا اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ارحم تفکر سے بولا، کیونکہ جب پچھلی بار اس نے ماہر سے ملنے کے لیے اسے راضی کرنا چاہا تھا تو اس نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تھی۔ انو بھی گھر پہ نہیں تھا، جس سے ارحم کو بھی یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں واقعی ایسا تو نہیں ہوا۔ تم ایسا کرو، اسے کال ملاؤ۔ سوزین نے رابطے کا خیال پیش کیا تو ارحم جیب سے اپنا موبائل کھنگالنے لگا، مگر ابھی وہ کال ملانے کو ہی تھا جب چابی سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور اس آواز کے ساتھ ہی 3 لوگوں کی کھنکتی ہنسی بھری گفتگو بھی ان کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ ارحم اور سوزین نے بیک وقت سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں انو اور آکانشا ہنستے ہوئے ماہر کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ مزہ آیا میرے بیٹے کو؟ ماہر انو کو باہوں میں اٹھائے پوچھ رہا تھا۔ بہت 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 زیادہ، انو بازو پھیلا کر بہت پہ قدرے زور دیتا بولا، جبکہ تبھی انو کو مسکرا کر دیکھتی آکانشا کی نظریں سٹنگ ایریا کی طرف اٹھیں تو وہاں ارحم اور سوزین کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ اگلے ہی پل سمٹ کر رہ گئی۔ ان دونوں کو ماہر کے ساتھ ہنسی خوشی آتا دیکھ ارحم نے سوزین اور سوزین نے ارحم کی طرف بے ساختہ اطمینان بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ارحم، سمٹے ہوئے لبوں سے ہولے سے ارحم کا نام نکلا تو ماہر بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ببی، انو نے بھی ارحم کو دیکھا تو باپ کی گود سے اترتا بھاگتا ہوا ارحم کے پاس چلایا۔ ببی، آپ کو پتہ ہے آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ آج میرے ڈیڈ ہمیشہ کے لیے واپس آ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے ڈیڈ بہت بہت زیادہ اچھے ہیں۔ انو چہکتا ہوا نان سٹاپ بتانے لگا، جبکہ آکانشا ابھی بھی گمسم کھڑی تھی اور ارحم سے نظریں چرا رہی تھی۔ ماما، بتائے نا ببی کو کہ اب ہمارے ڈیڈ کہیں نہیں جائیں گے۔ انو نے آکانشا سے بولنے کو کہا، جو عجیب سچویشن میں گھری ہوئی تھی کہ کیا بولے ارحم سے، کیا کہے کہ اس کے کہنے پہ تو چلاتی رہی، انکار کرتی رہی، گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتی رہی، اور اب کیسے اپنی مرضی سے ماہر سے تعلق بحال کر لیا۔ ارحم، وہ چلتی ہوئی ارحم کے روبرو آئی۔ ارحم، وہ دراصل کچھ بولنے کی ضرورت نہیں آکانشا، تمہارے بتائے بنا بھی مجھے سب دکھائی دے رہا ہے۔ ارحم نے سنجیدگی سے اسے ٹوک دیا، اس کا سنجیدہ پن آکانشا کو کھل کے رہ گیا۔ مجھے بولنے دو ارحم، میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے پھر سے کہنا شروع کیا کہ میں ماہر کو ایک اور موقع دینا چاہتی ہوں ارحم۔ اس مختصر جملے میں ہی ساری بات موجود تھی جو اس نے ادا کرنے کے بعد ارحم کو دیکھا تو وہ ابھی تک سنجیدہ تھا۔ ایک بار پھر سے اس شخص کے ہاتھوں اذیت وصول کرنا چاہتی ہو کیا؟ اس لیے موقع دے رہی ہو اسے، بولو، اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ماہر نے پرومس کیا ارحم، انفیکٹ اس نے ہمارے بیٹے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ اب ہمیں کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ پہلے ماہر تھا جو بنا کسی وکیل کے آکانشا کے سامنے خود اپنا کیس لڑ رہا تھا، اور اب آکانشا اس کی وکالت میں ارحم کے سامنے بول رہی تھی۔ اس نے کہا، اور تم نے یقین کر لیا؟ واہ آکانشا، تمہیں تو کوئی بھی ایموشنل کر کے پاگل بنا سکتا ہے۔ ارحم نے فرضی تالی پیٹی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ ارحم کہ میں نے ماہر کو موقع دے کر ٹھیک نہیں کیا؟ آکانشا کی آنکھیں بھرائی تھی، وہ موٹے موٹے آنسو بہانے لگی۔
ارحم بس کرو، وہ رو رہی ہے۔ سوزین نے اسے ٹھوکا دیا۔ ارے ارے تم رونے کیوں لگ گئی آکانشا؟ ارے بابا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ارحم کی سنجیدگی ایک دم سے اڑن چھو ہوئی۔ وہ مسکراتا ہوا آکانشا کو اپنے ساتھ لگا گیا، جبکہ اس کے ساتھ لگی آکانشا حیران سی اسے دیکھنے لگی کہ یہ کیسا مذاق تھا۔ وہ تو سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ کیا کہ تم مذاق کر رہے تھے؟ حیرانگی سے اس نے پوچھا۔ میں مذاق کر رہا تھا، میری کانشو نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، میں اس فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں اس بزدل انسان کو ایک اور موقع دیا جائے۔ وہ آکانشا کو مسکرا کر دیکھتا بولا۔ بزدل تو مت کہو مجھے، ماہر احتجاجن بولا۔ بزدل ہی ہو تم، تبھی اتنے برسوں منہ چھپا کر بیٹھے رہے، ایک بار بھی ہمت نہیں کی میری بہن کے روبرو ہونے کی، اسے اپنی صفائی دینے کی، اس سے معافی مانگنے کی اور اسے منانے کی۔ ارحم کا کہا بھی کچھ غلط نہ تھا۔ آکانشا کے روبرو ہونے سے اس لیے ڈرتا تھا کہ کہیں آکانشا مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ نہ کر دے۔ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا یار ارحم۔ اگر آکانشا کو چھوڑ کر زندگی جینے کے خوف کو تم بزدلی قرار دیتے ہو تو ہاں میں بزدل ہوں۔ ہاں بھلے ہی وہ اس کے سامنے اس لیے نہیں جاتا تھا کہ وہ خود کو اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا، مگر یہ وجہ جو اس نے بیان کی وہ بھی بجا تھی۔ اس معاملے میں تو میرا بھائی بھی تمہارے جیسا ہی بزدل ہے۔ آکانشا سنجیدگی سے سوزین کو دیکھتی بولی۔ شاید یہ طنز تھا یا نہیں، مگر سوزین کو لگا کہ یہ طنز تھا۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا آکانشا، وہ ہماری طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ انہیں کھونے سے انسان واقعی ڈرتا ہے۔ خیر میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، اور تم ماہر، میری بہن نے اگر تمہیں ایک اور موقع دیا ہے تو اس موقع کا ناجائز فائدہ مت اٹھانا۔ اپنی قسم کو اب تمہیں مرتے دم تک نبھانا ہے، کیونکہ اگر تم نے اپنی قسم توڑی تو میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، یہ یاد رکھنا۔ آکانشا کو جواب دینے کے بعد وہ ماہر سے بولا، آنکھوں اور لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ تم مجھے مرتے دم تک اپنی بہن سے وفا نبھاتا پاؤ گے۔ وہ پختگی سے بولا۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا آج سب کو یوں خوش اور مکمل دیکھ کر، خاص کر انو کو دیکھ کر۔ انو تو یوں خوش ہو رہا ہے جیسے ڈیڈ کی صورت میں اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ سوزین انو کو دیکھتی خوشی سے بولی، باپ کسی خزانے سے کم نہیں ہوتے، مگر تم کیا جانو، تمہارا باپ ہو تب نہ، بلکہ او سوری، باپ تو ہے تمہارا، مگر وہ باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ آکانشا خود کو یہ بات کہنے سے روک نہیں پائی تھی۔ اس کی یہ بات سوزین کا دل چیر کر رکھ گئی تھی۔ سوزین کی آنکھیں یکدم بھر آئی تھی۔ اس لمحے اسے واقعی شدت سے باپ کی کمی محسوس ہوئی تھی، مگر ایک محبت کرنے والے باپ کی۔ وہ میں کچھ کھانے کے لیے بنا لیتی ہوں ارحم، تمہیں بھوک لگی تھی نا؟ انو آپ میری ہیلپ کرو گے؟ وہ کھانے کا بہانہ لیے منظر سے ہٹ گئی اور انو بھی جھٹ مدد کو راضی ہوتا ساتھ چل پڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے آکانشا؟ میں نے کہا تھا نا کہ دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، اور تم نے بھی پرومس کیا تھا۔ ارحم نے اسے ڈپٹا۔ آئی ایم سوری ارحم۔ سوزین کی آنکھوں میں آئی نمی دیکھ کر آکانشا کو بھی اپنے لفظوں اور لہجے کی تلخی کا احساس ہوا۔ مگر میں نے کچھ غلط بھی تو نہیں کہا نا؟ سچ ہی کہا ہے، وہ کیا جانے باپ کی محبت کو، اس کا تو باپ بھی باپ کہلانے لائق نہیں۔ آکانشا منمنائی۔ کچھ سچ اتنے تلخ ہوتے ہیں کہ انہیں دہرایا نہیں جاتا آکانشا۔ تم نے کچھ غلط نہیں کہا، مگر جس سے کہا ہے اسے ان باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کی تکلیف کا تمہیں احساس کرنا چاہیے، بلکہ اسی طرح جس طرح اس نے تمہاری تکلیف کا احساس کیا، اور آج اسی احساس کی وجہ سے تم اس شخص کے ساتھ کھڑی ہو۔ ارحم خفگی سے کہتا اپنی بات مکمل کرتا سوزین کے پیچھے چلا گیا، جبکہ آکانشا اس کے آخری لفظوں میں الجھ کر رہ گئی۔ اس نے بے ساختہ ماہر کی طرف دیکھا۔ یہ ارحم ابھی کیا کہہ کر گیا ماہر؟ سوزین نے کیا کیا ہے؟ کیسا احساس؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ الجھی تھی اور اس الجھن کو سلجھائے بنا چین نہیں لینے والی تھی۔ ارحم نے ٹھیک کہا آکانشا، ہم دونوں آج اگر ایک ساتھ ہیں تو صرف نور کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے کیسے؟ آخر اس نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے تڑک کر سوال کیا۔ اس نے مجھے اور تمہیں ایک کیا ہے۔ آج اسی کی وجہ سے میں نے جانا کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے، اسی کی وجہ سے میں نے تمہیں اور انو کو پایا ہے، آج اسی کی وجہ سے میری زندگی مکمل ہوئی ہے۔ آکانشا، میں آج یہاں خود سے نہیں آیا، بلکہ مجھے نور نے بلایا ہے۔ اصل انکشاف اس نے اب کیا تھا۔ واٹ؟ نور نے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ ہاں نور نے۔ تم نے بھلے ہی نور سے میرا تعارف نہیں کروایا، مگر میں نور کا تم سے تعارف ضرور کروانا چاہتا ہوں۔ نور میری بہت پرانی دوست ہے آکانشا، اور میں اسے اتنا جانتا ہوں جتنا تم نہیں جانتی۔ دوست؟ وہ تمہاری دوست ہے ماہر؟ آکانشا کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ کل مجھے ارحم کی کال آئی تھی، اور اس نے کہا کہ نور نے اسے سب بتا دیا۔ سب یعنی میری اور نور کی وہ ملاقات جس میں نے اس سے اپنے دل کا درد بانٹا تھا، اور اس کے سامنے اعتراف کیا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا۔ اس سے کال ارحم نے کی تھی، وہ بھی نور کے کہنے پہ، کہ جان کر وہ مبہوت سی ماہر کو دیکھنے لگی۔ وہ میری واحد دوست ہے جس سے میں نے اپنے دل کا وہ راز بانٹا جو میں اپنے سامنے بھی کھولنے سے ڈرتا تھا۔ وہ نظریں پھیرے کہیں اور دیکھتا بول رہا تھا۔ تم نے اسے ہمارے بارے میں سب بتا دیا؟ یعنی وہ پہلے سے جانتی تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ وہ تحیر سے بولی۔ نہیں، وہ لڑکی تم ہو یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ انکشاف اس پہ کل تب ہوا جب اس نے تمہارے پاس میری تصویر دیکھی۔
میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، جس کے ساتھ فریب کیا اور جس کے ساتھ کے لیے تڑپتا ہوں، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو، یہ جان کر اس نے ارحم کو میرے بارے میں وہ سب بتایا جو کبھی میں نے اسے بتایا تھا۔ یہ تو شکر ہے نور کو پتہ چل گیا اور ارحم نے اس کے کہے پہ اعتبار کر کے فوراً مجھ سے رابطہ کیا، اور میں جو ایک ایک پل گن رہا تھا اگلے ہی دن کی ٹکٹ کروا کے تمہارے پاس چلایا۔ آخر میں وہ دھیرے سے ہنسا، مگر آکاشا تو مسکرا بھی نہ پائی تھی۔ تو تو یہ سب نور کی وجہ سے ہوا؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ ہاں، سارا کریڈٹ اسے ہی جاتا ہے، کیونکہ خود سے شاید میں واقعی ہمت نہ کر پاتا تمہارے روبرو ہونے کی۔ تم میرے نام سے دستبرداری کا اعلان نہ کر دو، یہ ڈر جو دل میں سمایا ہوا تھا۔ مگر نور نے کہا کہ تم یہ نہیں کر پاؤ گی، کیونکہ اس سے تمہیں مجھے یاد کر کے روتا پایا، اس سے میرے لیے تمہاری آنکھوں میں محبت دیکھی ہے۔ تم مجھے اس خوف سے آزاد کر دو گی، بس میں ایک بار چلاؤں۔ وہ خود بھی ایک لڑکی ہے، شاید اسی لیے وہ تمہارے احساسات اچھے سے سمجھتی ہے، اور اسی لیے اس نے مجھ سے اتنے یقین سے کہا۔ اس کے یقین نے ہی مجھے یہ ہمت دیا کانشا، ورنہ ارحم ٹھیک کہتا ہے کہ میں واقعی ایک بزدل انسان ہوں۔ وہ خود پر ہنسا تھا جبکہ وہ دنگ کھڑی سن رہی تھی۔ نور کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اس نے وقت ضائع نہیں کیا، کیونکہ نہ وہ مجھے پچھتاوے میں جھلستا دیکھنا چاہتی تھی، نہ ہی تمہیں مزید انتظار کی سولی پہ لٹکا۔ وہ لہجے میں سوزین کے لیے تشکر لیے بول رہا تھا۔ آج سے کچھ مہینوں قبل جب میں اس سے ملا اور اس پہ دل و جان سے اعتبار کر کے اسے اپنا حال دل بانٹا، تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ آکانشا نے استحفامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ سننا چاہتی تھی کہ اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ تم سے ملی بنا کبھی کوئی فیصلہ نہ کروں، کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ اس نے کہا کہ میں یا تو تمہاری زندگی میں پھر سے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کروں، سارے گلے شکوے دور کر کے، یا پھر تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں جس نے سوائے اذیت کے تمہیں اور کچھ نہیں دیا۔ یہ 6 برس میں نے تمہیں بہت اذیت دی، اب اور نہیں۔ یا تو تمہیں واپس پانے کی کوشش کروں، یا پھر وہ طلاق جو میں نے تب نہ دی اب دے دوں، مگر مزید دیر مت کروں۔ میں تم سے ایک بار ضرور ملوں، بنا تم سے معافی مانگی یہ سوچنا رکھوں کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ بنا تم سے ملے تمہیں پیپرز مت بھجواؤں، کیونکہ اگر تم میری معافی کی منتظر ہوئی، میرے لوٹ آنے کی راہ تکتی ہوئی، تو ایسا کر کے میں ایک بار پھر تمہارے ساتھ زیادتی کروں گا۔ آکانشا، اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم میری منتظر ہو، ناممکن تو نہیں، تم نے بھی تو محبت کی ہے مجھ سے، اور ہو سکتا ہے وہ محبت اب تک برقرار ہو۔ تم مجھ سے سخت خفا تو ہو، مگر میرے لوٹ آنے اور میری معافی کی منتظر ہو، کیونکہ محبت دلوں سے یوں نہیں اترا کرتی۔ وہ سوزین کا کہا ایک ایک لفظ اس کے گوشت گزار کر چپ ہو گیا، تو آکانشا بھی چپ کھڑی کتنی ہی دیر تک کچھ بول نہ پائی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی ارحم بھی مجھ سے ملا، مگر تم نے ملنے سے انکار کر دیا، اور میرا دل مزید اس خوف سے بھر گیا کہ تم شاید مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو۔ میں تمہارے روبرو گیا تو سب ختم ہو جائے گا، وہ درد سے بولا۔ میں 6 برسوں سے بھی زیادہ عرصہ تمہارے نام پر بیٹھی رہی، کیا تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا ماہر کہ مجھے تمہارے نام سے آزادی چاہیے ہوتی تو یہ آزادی میں یہاں بیٹھے بھی حاصل کر سکتی تھی؟ وہ شکوہ بھرے لہجے میں بولی۔ تم ایسا کر سکتی تھی، مگر آکانشا، کبھی کبھی کچھ تکلیفیں تب تک برداشت ہوتی ہیں جب تک وہ تکلیفیں دینے والا سامنے نہیں ہوتا۔ جب وہ سامنے آ جائے تو زبر ٹوٹ جاتا ہے، اور یا تو آر ہوتا ہے یا تو پار۔ یہ ضرور سوچا تھا میں نے۔ ماہر کی بات بھی بالکل صحیح تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارا اور نور کا رشتہ ایسا کیوں ہے، تمہارے اور اس کے بیچ کون سے اختلافات ہیں، اور نہ ہی میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سراسر تم دونوں کا معاملہ ہے۔ مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں آکانشا کہ نور بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں اسے آج سے نہیں، برسوں پہلے سے جانتا ہوں۔ میں نے سب سے زیادہ اچھا لڑکیوں میں اپنی جس دوست کو پایا تھا وہ صرف نور تھی۔ وہ ہم دوستوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا تھی، بہت سا کر بہت سی تکلیفیں اس کی آنکھوں سے ہر لمحہ چھلکتی تھی، مگر وہ پھر بھی ہماری خوشیوں میں خوش ہوتی تھی۔ وہ ایک مخلص دوست تھی اور ہے، وہ خود سے پہلے دوسروں کا سوچنے والی انسان تھی اور ہے۔ سچ میں آکانشا، تمہارا بھائی بہت لکی ہے کہ اسے نور ملی۔ میں تو تب بھی نور سے کہا کرتا تھا کہ وہ بہت خوش قسمت ہوگا جس کا وہ نصیب بنے گی، اور آج دیکھ بھی لیا۔ ماہر سوزین کی تعریفیں میں رتب السان تھا، جبکہ آکانشا بے ساختہ کنکھیوں سے کچن کی طرف دیکھنے لگی جہاں وہ ارحم کے ساتھ کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ماہر کی آخری بات اس کی سماعتوں میں کچھ زیادہ ہی گردش کرنے لگی کہ تمہارا بھائی بہت لکی ہے کہ اسے نور ملی۔ وہ مسلسل نور کو دیکھ رہی تھی جو تیزی سے ہاتھ چلاتی کام کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تو سب جان کر بھی انجان بن سکتی تھی، میری تصویر دیکھ کر خاموشی اختیار کر سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میں نے کہا نا، وہ خود سے پہلے دوسروں کا سوچنے والی لڑکی ہے۔ وہ تمہیں، مجھے اور ہم سب کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ ماہر کی بات پہ وہ سچ میں ٹھٹکی کہ ہاں واقعی وہ چاہتی تو خاموشی اختیار کر سکتی تھی، وہ چاہتی تو آگے بھی اسے یوں ہی رونے کے لیے چھوڑ سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ آکانشا، ماہر نے اس کا رخ اپنی طرف دیکھتے ہوئے اسے پکارا، کیونکہ وہ کب سے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ ہاں، وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ نور سے دوستی کر لو آکانشا، میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کی دوستی کبھی تمہیں رسوا نہیں کرے گی۔ اس نے جو آج ہمارے لیے کیا ہے اس کی خاطر ہی صحیح۔
وہ امید بھرے لہجے میں تھوڑی سی گزارش بھی شامل کرتا بولا تو وہ سر جھکائے لب کاٹ کے وہ کیا سوچ رہی تھی ماہر کو کچھ تو اندازہ ہو ہی رہا تھا۔ کیا اب میں گھر جا سکتی ہوں؟ ڈاکٹر سارا جب ایزل کا چیک اپ کر چکی تو ایزل نے پوچھا۔ شور، اب تم ہسپتال سے ڈسچارج لے سکتی ہو، اسے اجازت دے دی گئی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، ایزل مشکور لہجے میں بولی۔ اس میں تھینک یو کی کیا بات ہے ایزل، تمہیں تھوڑے ریسٹ اور چیک اپ کے لیے یہاں ایڈمٹ رکھا، ورنہ تمہیں کل ہی ڈسچارج کر دیا جاتا۔ میں اجازت دینے پہ شکریہ ادا نہیں کر رہی ڈاکٹر، ایزل جلدی سے بولی۔ تو پھر؟ ڈاکٹر سارا نے استفسار کیا۔ میں آپ کی مشکور اس لیے ہوں کیونکہ اگر آپ نہ ہوتی تو آج میرا محب اس دنیا میں نہ ہوتا۔ اس وقت آپ نے مجھے سمجھایا نہ ہوتا تو میں نہ جانے کیا کر بیٹھتی اپنے ساتھ۔ ایزل ان کی مشکور اس وقت کے لیے تھی جس وقت میں ڈاکٹر سارا نے اسے بڑا قدم اٹھانے سے روکا۔ تم غلط کرنے جا رہی تھی ایزل، اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا فرض تھا تمہیں روکنا۔ میں نے تو تمہیں سمجھایا ہی، مگر تم بھی تو بہت سمجھدار بچے ہو، جلد سمجھ کے میری سبھی باتوں کو اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے باز رہی۔ وہ خندہ زیر لب ہوتے بولے، سمجھدار تو ہوں مگر بچی تو مت کہیں، اب تو ایک بیٹی کی ماں بھی بن گئی ہوں، اب بھی کیا سب مجھے بچی ہی سمجھتے رہیں گے؟ ایزل منہ بسور کر بولی۔ اب تم بچی لگتی ہو تو بچہ ہی کہیں گے نا سب، اور ویسے بھی عمر بھی ہلکی ہے تمہاری، سو جب کوئی بچی کہے تو برا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوش ہوا کرو۔ ڈاکٹر سارا کی بات پہ ایزل ہنس پڑی۔ بیٹا بہت پیارا ہے تمہارا، ویسے تو اپنے بابا پہ لگتا ہے مگر آنکھیں بالکل تم جیسی ہیں۔ وہ کاٹ میں لیٹے محب کو دیکھ کر بولی، تم بہت لکی ہو ایزل کہ اس شخص نے تمہیں اس بے بس و تلخ مقام پہ چھوڑنے کی بجائے تمہارا ہاتھ تھام لیا، تم سے اپنی محبت نبھائی، تمہیں اپنا نام دیا اور دنیا والوں کی باتوں سے بچا لیا، ورنہ اب اول تو کوئی سچی محبت کرتا نہیں، اور کرے تو وفا نبھانے کے وقت قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ ڈاکٹر سارا کی باتیں ٹھیک تھیں کہ آغا فارس نے بھلے ایزل کے ساتھ غلط کیا مگر اس کا ازالہ اسے بے پناہ محبت دے کر اور اس کا خود سے بھی بڑھ کر خیال رکھ کے تو کیا تھا۔ اب ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر، میں بھلے ہی اس وقت کو کبھی بھول نہیں پاؤں گی مگر میرے شوہر نے جو مجھے محبت، عزت اور بے پناہ توجہ دی، اس کے بعد تو میں کبھی گزرے وقت کو لے کر ان سے شکوہ نہیں کر سکتی۔ میں اپنے حال میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، ماضی کو بیچ میں لا کر میں اپنا حال خراب نہیں کرنا چاہتی۔ ایزل خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اس کے لیے یہی کافی تھا، حال خراب کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ نے تمہیں اتنا چاہنے والا شوہر اور بیٹا دیا، تم بس ان کے ساتھ خوش رہو۔ انفیکٹ میں تو چاہتی ہوں کہ تم جلد ایک بیٹی کی ماں بھی بن جاؤ اور اپنی فیملی مکمل کر لو، مگر ہاں مجھے بھولنا مت، نیکسٹ بیبی کی دفعہ بھی میرے پاس ہی آنا، سالوں بعد بھی آؤ تو تمہیں میں فوراً پہچان جاؤں گی۔ ڈاکٹر سارا کی نیکسٹ بیبی والی بات پہ ایزل شرما گئی۔ میں بھی آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی، ڈاکٹر ہونے سے پہلے آپ میری محسن ہیں۔ ایزل نے تشکر بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں بھی نہیں بھولوں گی، کوئی مسئلہ ہو یا پریشانی تو مجھے کال کر لیا کرنا یا چلی آیا کرنا۔ ڈاکٹر سارا اس کا گال تھپتھپا کر کہتی کمرے سے نکل گئیں، جبکہ ان کے نکلتے ہی باہر کھڑے آغا فارس اندر چلے آئے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے، سب ٹھیک ہے نا؟ آتے ہی پہلا سوال انہوں نے یہ کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں، چھٹی مل گئی ہے، چلیں گھر چلتے ہیں۔ ایزل بجھی سے بولے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو، کیا بات ہے ایزل؟ انہوں نے ایزل کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں کل سے بہت خوش ہوں آغا، اور اس خوشی میں بس ایک ہی بات مجھے اداس کیے دیتی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے محب کو دیکھنے کل سے کوئی بھی نہیں آیا، کوئی ایک فرد بھی نہیں، پپھو تک نہیں آئی۔ کل کا دن تو گزر گیا مگر کتنی امید تھی مجھے کہ آج ضرور کوئی چلا آئے گا، ابھی دروازہ کھلے گا اور مبارک ہو ایزل جیسی آوازیں اٹھیں گی، مگر نہیں، باہر والے سب ہماری خوشی میں شریک ہو گئے، نہیں ہوئے تو ہمارے اپنے نہیں ہوئے۔ اب تو وہ ڈسچارج ہونے کو تھی مگر کتنی امید تھی اسے کہ اس کے جانے سے قبل کوئی نہ کوئی چلا آئے گا۔ ایزل، تم کہو تو میں تمہیں تمہارے گھر لے چلوں، مجھے نہ صحیح مگر تمہیں تو دل و جان سے اجازت ہے اس گھر میں قدم رکھنے کی۔ محب کو لے کر جب اس گھر کی دہلیز پار کرو گی تو کتنا چہکتے ہوئے سب تمہارا ویلکم کریں گے، تمہاری ساری اداسی ہوا ہو جائے گی۔ آغا فارس اسے اداس نہیں دیکھ سکتے تھے، تبھی ارادہ کیا کہ اسے اس کے گھر لے چلتے ہیں۔ یہ سب سوچ کر دل خوش تو بہت ہو رہا ہے آغا، مگر میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں اس گھر میں قدم تب تک نہیں رکھوں گی جب تک بابا آپ کو معاف نہیں کر دیتے۔ میں اپنے حصے کی خوشیاں منا لوں مگر آپ تنہا تکلیف کاٹتے رہیں کہ یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ سختی سے نفی میں سر ہلاتی بولی۔ چاہتا تو میں بھی ہوں ایزل کہ کم از کم اب تو مجھے معافی مل جائے، اب تو ماموں میرے لیے اپنا دل نرم کر لیں، پر اگر وہ نہیں کر پا رہے تو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے امید باندھے رکھنے کے کہ ایک روز تو ہماری سنی جائے گی، ایک روز تو وہ حصہ پورا ہوگا جو ماموں کی محبت سے خالی پڑا ہے۔ مگر سچ کہوں تو کتنا اچھا ہوتا اگر مجھے زندگی کی دو خوشیاں ایک ساتھ ہی مل جاتی، ہمارا محب اور کھویا ہوا رشتہ۔ وہ حسرت سے بولا، کھویا رشتہ یعنی اعجاز؟ خیر، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا ایزل، انفیکٹ مجھے تو بہت خوشی ہوگی تمہیں خوش دیکھ کر۔ ایک بار پھر سوچ لو، لے چلوں تمہیں وہاں؟ انہوں نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ نہیں آقا، میں نہیں چاہوں گی، میں چلی گئی تو کیسے جانوں گی کہ وہ سب کتنے دنوں تک خود پر بند باندھ سکتے ہیں؟
میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ماما، بابا، آبی، پپھو سب آخر کتنے دنوں تک ہم سے اور ہمارے محب سے دور رہ پائیں گے۔ وہ سوچتی ہوئی بولی، نہ جانے ماما میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی، بات ہی نہیں کر رہی مجھ سے، انہیں تو آنا چاہیے تھا، چاہے کوئی اور آتا نہ آتا۔ آگا فارس بولے، مگر دل میں وہ کل سے اس سوال کے جواب میں الجھے ہوئے تھے۔ ایک بار تو سوچا بھی کہ انم سے کہلوا کر ماں سے بات کریں، مگر اب تو ایزل کی طرح وہ بھی اسی انتظار میں تھی کہ کب ان کی ماں بے صبری ہو کر آئیں اور اپنے پوتے سے ملیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، آؤ اب گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے ساری باتوں کو یہیں ترک کرتے ہوئے ایزل کو سہارا دے کر اٹھانا چاہا۔ آپ محب کو اٹھا لیں آگا، میں خود چل لوں گی۔ ایزل بنا سہارے کے چلنے میں بھی آرام دہ تھی۔ میں ایک وقت میں اپنے بیٹے اور بیوی دونوں کا سہارا دے سکتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولے اور ایک ہاتھ میں بستر میں سوتے محب کو اٹھایا اور دوسرا ہاتھ ایزل کی طرف بڑھایا، جسے ایزل نے جھٹ سے تھام لیا۔ ابھی کچھ دیر قبل جاگ رہا تھا، مگر آپ کو دیکھتے ہی سوتا بن گیا۔ یقیناً اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب بابا اسے خوب تنگ کریں گے۔ ایزل شرارت سے بولی، تنگ تو لگتا ہے کہ یہ بابا کو کرے گا، وہ بھی جی بھر کے۔ آگا فارس بھی ہنستے ہوئے بولے اور پھر دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکل گئے۔ وہ رات بھر سے گھر نہیں آیا تھا اور رات ان دونوں ماں باپ نے جاگتی آنکھوں سے کاٹی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے منتظر تھے، بلکہ اس لیے کہ جو اذیت وہ ان کے نام کر کے گیا تھا وہ انہیں ایک پل بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی، اور جب چین میں تھے ہی نہیں تو نیند کیسے نصیب ہوتی۔ حال ابھی التمش کا 2-3 بار پوچھنے کے بعد مکرم اور نرمین کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں سو گئی تھی کہ اب اکیلے اسے خوف ستاتا تھا۔ مکرم نے اسے ناشتہ کروا کر کھیلوں کے دھیان لگا دیا، جبکہ خود ان دونوں نے ایک نوالا تو کیا، پانی کا ایک قطرہ تک حلق سے نہیں اتارا تھا۔ نہ جانے اب رات بھر سے کہاں جا کر بیٹھ کے ماں تو پھر ماں ہی تھی، بھلے کتنی ہی خفا سہی، مگر یہ فکر بھی بولائی دے رہی تھی کہ وہ اپنے ساتھ کچھ کر نہ بیٹھے۔ وہ جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے تو اچھا ہے، کیونکہ اگر وہ واپس لوٹا تو میں اسے اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ مکرم جو کب سے لب بستہ بیٹھے تھے نرمین کے جواب میں قطعی لہجے میں بولے تو نرمین کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا، جن کا لہجہ اتنا پختہ تھا کہ فوری طور پہ وہ کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں کر پائی تھی۔ آپ اسے اس گھر سے نکال دیں گے؟ انہیں گویا یقین نہ آیا۔ یہ گھر میرا ہے اور میرے گھر میں ایسے گھٹیا شخص کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ خود نہ گیا تو دھکے دے کر نکالوں گا، مگر یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ وہ پھر سے دو ٹیک لہجے میں بولتے وہاں سے اٹھ گئے تاکہ نرمین مزید کوئی سوال نہ کر سکیں، نہ ہی ان کے ارادے کو کمزور کر سکے، جبکہ پیچھے نرمین آنکھوں میں درد اور آنسوؤں کا سمندر لیے بیٹھی رہ گئی۔ رکو ایزل محب کو لیے گاڑی سے نکل جانے کو تھی جب آگا فارس نے آواز دیکھ کر روکا۔ سنو، یہ بیگ کمرے میں رکھ دو اور گاڑی پوش میں لگا دو۔ ڈرائیور کو آرڈر دیتے وہ بیچ ڈرائیور پہ رکی گاڑی سے اتر کر ایزل کے پاس چلے۔ لاؤ اسے مجھے پکڑا دو۔ آگا فارس نے محب کو اس کی باہوں سے لینا چاہا۔ نہیں آگا، آج میں اپنے محب کو اپنی باہوں میں لیے اس گھر کی دہلیز پار کرنا چاہتی ہوں۔ ایزل نے اپنی چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مسکرا دیا، جیسے تمہاری مرضی، اور اپنا بازو اس کے شانے پہ پھیلائے اسے لیے سینے طے کرتے لاؤنج میں داخل ہوئے، مگر ابھی دہلیز پہ پاؤں جمایا ہی تھا کہ گلاب کے پھولوں کی بھجھاڑ تھی جو ان پہ ایک دم سے ہوتی چلی گئی۔ دائیں بائیں دونوں جانب سے پھول لہرا لہرا کر آتے ان کے قدموں میں ڈھیر ہوتے جا رہے تھے۔ ایزل تو اس خوشگوار سرپرائز پہ خوشی سے پھول اٹھی۔ او مینا، تم کتنی سویٹ ہو۔ یہ کام سوائے مینا کے کون کر سکتا تھا؟ تبھی ایزل اسے دیکھنے سے قبل ہی بھانپ گئی کہ یہ مینا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ دوسری ملازمہ بھی موجود تھی۔ سویٹ تو آپ ہیں ایزل باجی، اور اب تو ایک سویٹو بھی آ گیا۔ قسم سے باجی، کل سے مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا، جی چاہ رہا تھا خود ہی پہنچ جاؤں آپ کے پاس۔ کب سے آپ دونوں کا بلکہ آپ تینوں کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو ایزل باجی، اور صاحب آپ کو بھی مبارک ہو۔ مینا نے دونوں کو باری باری مبارکباد دی، جبکہ مینا کی اس محبت اور ویلکم پہ ایزل کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ سوچنے لگی کہ اس وقت جب ہر کوئی ان کی خوشی میں شامل ہو رہا ہے، کاش کہ اس کے اپنے بھی اس کے ساتھ ہوتے۔ ایزل، آگا فارس اس کی آنکھوں میں آئی نمی کا سبب خوب سمجھتے تھے، اس لیے بنا کچھ کہے بس اسے دھیرے سے پکارتے ہوئے اس کا ہاتھ دبایا، گویا تسلی اور امید دلائی گئی ہو۔ باجی مجھے دکھائے نا چھوٹے میاں۔ مینا واقعی اتاولی ہو رہی تھی، اور میڈم مجھے بھی۔ دوسری ملازمہ بھی بولی، ہائی میں مر جاؤں باجی، یہ تو بالکل شہزادہ ہے۔ مینا تو نہال ہی ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کتنا پیارا ہے یہ۔ ملازمہ بھی بولی، باجی اس کا کوئی نام بھی رکھا ہے کیا؟ مینا پل بھر کو محب سے نظریں ہٹاتی پوچھنے لگی۔ محب، میرے بیٹے کا نام محب ہے، جو کہ اس کی ماما نے رکھا ہے، پیارا ہے نا؟ جواب آگا فارس کی طرف سے آیا، جبکہ ایزل نے گھورا کہ سب کو بتانا ضروری ہے کیا کہ نام کس نے رکھا؟ بہت بہت پیارا نام ہے، بالکل اس کی طرح۔ مینا جھٹ سے تعریفی کلمات بولی۔ ارے مجھے بھی تو دکھاؤ نا۔ تبھی سونی بھی چلی آئی، جسے دیکھ کر مینا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ نہیں، مینا نے ٹکاسا جواب دیا۔ ارے دکھاؤ نا۔ سونی کو تجسس ہو رہا تھا۔ مینا دکھا دو نا۔ تبھی ایزل بولی تو مینا نے محب سونی کو دکھانا چاہا، مگر تبھی ایک بھاری مردانہ آواز لاؤنج میں گونجی، جس پہ ایزل تو ایزل، آگا فارس بھی سکتے میں آ گئے۔ سب کو دکھا رہی ہو اپنا محب، اپنے بابا کو نہیں دکھاؤ گی کیا؟
اور یہ آواز کس کی تھی یہ غور کرنے کی انہیں قطعی ضرورت نہ تھی۔ ایزل تو اس آواز کو لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی کیونکہ یہ آواز اس کے باپ کی تھی۔ ہاں، وہ اعجاز تھے جو اس وقت نہ جانے کہاں سے نمودار ہوتے اس کے روبرو چلے آئے تھے، اور ایزل اور آگا آنکھیں پھاڑے یک ٹک بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھنے لگے۔ کیا وہ واقعی سامنے کھڑے تھے؟ ان کے سامنے، ان کے گھر میں، یا یہ ان کا وہم تھا؟ مگر ایک ہی وقت میں دو لوگوں کو ایک جیسا وہم کیسے ہو سکتا تھا؟ دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں کی آنکھوں میں ایک جیسی ہی حیرت تھی۔ اس حیرت کے بعد کوئی شک باقی نہ رہا کہ دونوں نے واقعی اعجاز کو دیکھا اور سنا ہے۔ وہ سچ میں ان کے گھر میں موجود ہیں، مگر کیسے اور کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا جو دونوں کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہا تھا۔ کیا وہ رہ نہیں پائے اور اپنے پوتے سے ملنے کی خاطر یہاں چلے آئے، یا بات کچھ اور تھی؟ اس وقت وہ کوئی بھی اندازہ لگانے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ بابا؟ ایزل کے لبوں سے لڑکھڑاتا ہوا لفظ بابا نکلا۔ مامو جان؟ جبکہ آغا فارس کی آواز میں بھی وہی بے یقینی تھی جو ایزل کی آواز میں تھی۔ صرف بابا نہیں، میں، ماما، پپھو، ہم سبھی یہاں موجود ہیں۔ تبھی انم، نادیہ اور شائستہ بھی چلی آئیں تو ان دونوں کو گویا حیرت کا مزید جھٹکا لگا۔ تو یعنی یہ ان کا وہم نہیں تھا، اعجاز واقعی ان کے سامنے اس گھر میں موجود تھے۔ نہ صرف اعجاز بلکہ سب کے سب موجود تھے۔ آپ سب یہاں کیسے؟ ایزل کے لبوں سے بمشکل حیرت میں لپٹا یہ ٹوٹا پھوٹا سوال نکلا۔ کیسے نہیں، کیوں؟ پوچھو کیوں؟ اعجاز نے سوال میں ترمیم چاہی۔ نہیں مامو جان، ہمیں نہیں جانا کہ آپ یہاں کیوں ہیں۔ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کا جب دل چاہے آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ ہم یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ ہمارے لیے تو آپ کا آنا ہی اس قدر معنی رکھتا ہے کہ ہم آنے کی وجہ سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ پہلے تو مجھے یقین کرنے دیں کہ میرے ماموں واقعی میرے سامنے، میرے گھر کے اندر کھڑے ہیں۔ ایزل چاہ کر بھی یہ نہیں پوچھ پائی تھی، جبکہ جاننے کو بےتاب تھی، اور آغا فارس بھی ابھی تک بے یقینی میں کھڑے تھے۔ مینا، تم سب جاؤ یہاں سے اور مہیب کو بھی لے جاؤ۔ اب یہاں کافی ایموشنل سین کریٹ ہونے والا تھا، نہ صرف ایموشنل بلکہ اچھا خاصا تماشا بھی لگنے والا تھا۔ تبھی انم نے مینا، سونی اور باقی سب ملازماؤں کو مہیب سمیت وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ مینا بھی سر ہلاتی مہیب کے لیے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ مہیب کو جی بھر کر دیکھنا جو تھا۔ تم پوچھو یا نہ پوچھو، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج یہاں کیوں ہوں۔ اعجاز چاہتے تھے کہ وہ پوچھیں، پر اگر وہ نہیں پوچھنا چاہتے تھے تو انہوں نے بنا پوچھے ہی بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں، یعنی اعجاز احمد، انہوں نے ایک قدم اٹھایا اور بولنا شروع کیا۔ آج یہاں تمہیں، انہوں نے ایک اور قدم اٹھایا اور ان کی طرف بڑھتے بولے، تمہارا ماموں لوٹانے آیا ہوں۔ اور تیسرے قدم کے اٹھنے کے ساتھ ہی انہوں نے جو الفاظ ادا کیے وہ لفظ آغا فارس کو حیرت و بے یقینی کے سمندر میں بری طرح غرق کر کے۔ کیا واقعی انہوں نے ابھی وہ سنا جو اعجاز سے کہا، یا اعجاز سے جو کہا وہ سننے میں انہیں غلطی لگ گئی؟ جہاں وہ ہکا بکا کھڑے تھے وہیں ایزل بھی بے یقین سی بے ساختہ منہ کھول گئی۔ آنکھوں میں اگلے ہی پل آنسوں کا دریا تیرنے لگا تھا۔ کیا ان کی امیدیں بھر آئی تھیں؟ کیا ان کی دعا قبول ہو چکی تھی؟ کیا ان کا انتظار ختم ہو چکا تھا، یا پھر ان کے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا تھا؟ مگر یہ مذاق کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ کیا؟ استجاب میں لپٹا محض یہی لفظ ان کے لبوں سے ادا ہو سکا، زیادہ بولنے کو الفاظ ملے ہی نہیں تھے۔ میں، اعجاز احمد، انہوں نے چوتھا قدم اٹھایا اور مزید گویا ہوئے۔ آج اسی وقت پانچواں قدم بھی اٹھا، جبکہ وہ مزید کیا کہنا چاہتے تھے دونوں سننے کو بےتاب تھے۔ تمہیں معاف کرتا ہوں۔ چھٹا قدم اٹھا اور ان کے بیچ فاصلہ مختصر سا رہ گیا۔ آغا فارس ابھی ان کی پہلی بات پہ ہی یقین نہیں کر پائے تھے کہ انہوں نے ایک اور جھٹکا ان کے سپورٹ کیا۔ اس جھٹکے کی خوشگواریت کو وہ تب محسوس کرتے جب حیرت اور بے یقینی ٹوٹتی۔ میں، اعجاز احمد، ساتواں قدم، آج سب کے سامنے، آٹھواں قدم، تمہیں میرے بیٹے ہونے کا حق، نواں قدم، واپس دیتا ہوں۔ اور 10ویں قدم کے ساتھ ہی ان کے بیچ حائل فاصلہ جیسے ہی ختم ہوا، اعجاز نے باہیں پھیلا کر آغا فارس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ حیرت کا سب سے بڑا جھٹکا تھا جو آغا فارس کو لگا تھا۔ اعجاز نے انہیں گلے لگا لیا تھا، یہ ان کے لیے ایک خواب سا تھا۔ اس منظر کے ساتھ ہی وہاں موجود سب کی آنکھیں بھر آئی تھیں، یہاں تک کہ بت بنے آغا فارس بھی کسی چھوٹے بچے کی طرح باپ کے واپس ملنے پر رو پڑے تھے۔ میری آپ کو دلائی سبھی امیدیں بھی پوری ہو جائیں گی، بابا ایک روز خود آپ کو آگے بڑھ کر گلے سے لگائیں گے۔ آج ایزل کی دلائی امید پوری ہو چکی تھی۔ اس کے کہے لفظوں کے مطابق اعجاز آج خود آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا چکے تھے، مگر یہ ممکن آخر کیسے ہوا؟ وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ امید آج بھر آئی ہے۔ ان کا جسم سن ہو چکا تھا، وہ حرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ باہیں اٹھا کر اپنے باپ کو جوابی گلے ملنا چاہتے تھے، مگر بازو پتھر کے بن چکے تھے، بس ایک آنکھیں تھی جو کام کر رہی تھی۔ مامو جان، ان کے لرزتے لبوں سے تڑپ میں لپٹی پکار نکلی، اور اس کے ساتھ ہی گویا ایک دم سے ان کا جسم ہر قسم کی قید سے آزاد ہوا، اور انہوں نے تڑپ کر اعجاز کے طرف اپنے بازو حمائل کر دیے۔ مامو کی جان، میرا پیارا بچہ، انہوں نے ان کا آنسوں سے تر چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ بھلے وہ مرد تھے، مگر ایک باپ کے لیے وہ آج بھی چھوٹے سے بچے تھے۔
اپنے ناراض باپ کو واپس پا کر وہ نہیں روک پائے تھے اپنی خوشی کے آنسوؤں کو، جبکہ ان کے آنسو آج اعجاز کا سینہ چھلنی کر کے جانے انجانے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو کتنا تڑپایا تھا، یہ آج انہیں شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ایزل بھی بھیگا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اگر اس وقت محب اس کے ہاتھوں میں ہوتا تو یقیناً لرزتے ہاتھوں سے اسے سہارا دینا ایزل کے لیے مشکل ہو جاتا۔ مامو جان، آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا؟ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ ابھی بھی یقین اور بے یقینی کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے۔ دل و جان سے معاف کر دیا میرے بچے، سب کچھ معاف کر دیا، وہ دل و جان سے بولے۔ میں کیا کروں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ کل مجھے میرا محب ملا ہے اور آج مجھے میرے مامو جان، اتنی خوشی ایک ساتھ۔ کیا یہ واقعی یہ سچ ہے یا میری نظروں اور سماعتوں کا دھوکہ؟ ان کے تو وہم و گماں میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک خوشی کو لے کر گھر لوٹیں گے تو دوسری خوشی پہلے سے ان کے لیے منتظر کھڑی ہوگی۔ یقین کر لو فارس، یقین کر لو کہ تمہارے مامو جان خود چل کر تمہیں معاف کرنے آئے ہیں۔ یہی تو یقین نہیں ہو پا رہا، آپ واقعی آئے ہیں، وہ بھی مجھے معاف کرنے۔ ایزل، تم دیکھ رہی ہو نا، مامو جان خود یہاں آئے ہیں مجھے معاف کرنے، مجھے بیٹا ہونے کا حق واپس دینے۔ وہ ایزل کو شانوں سے تھامتے پرجوشی سے بولے، بابا کیا آپ نے واقعی آگا کو معاف کر دیا؟ اب باری ایزل کی تھی، جس کی حالت بھی آگا فارس سے کچھ کم نہ تھی۔ نہ صرف معاف کرنے بلکہ یہ بھی کہنے آیا ہوں کہ تمہارے بابا نے تمہارے شوہر کے لیے اس گھر کے دروازے پھر سے کھول دیے ہیں جس گھر کی دہلیز کو تم اس کے ساتھ پار کرنا چاہتی ہو۔ خوشی کی مزید لہریں تھی جو ان کے اندر پھوٹ پڑی تھی۔ سچ بابا؟ ایزل تمہاری خوشی کے پھوٹ پھوٹ کر روتی ان کے سینے سے جا لگی۔ ایک دم سچ بابا کی جان، اب ایسے رو مت، بابا کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے ایزل کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا، مگر ایزل چاہ کر بھی اپنے آنسو روک نہ پائی۔ پتہ ہے بابا، میں نے آج شدت سے دعا کی تھی کہ کاش آگا کو آپ واپس مل جائیں، کاش آپ میرے آگا کو معاف کر دیں۔ میں نے رب سے کہا تھا کہ آگا کو آپ نے محب کی صورت میں بہت بڑی خوشی سے نوازا ہے، کاش اب آپ انہیں بابا کی معافی سے بھی نواز دیں۔ شاید میری دعا میں آج پہلے سے بھی زیادہ شدت تھی، یا پھر آگا کی تڑپ میں جو آج اس رب نے ہماری سن لی۔ باپ سے لپٹی روتی ہوئی وہ بچوں کی طرح بتا رہی تھی، دعا کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے بیٹا، اور آج ہم اس وقت میں کھڑے ہیں۔ وہ خود سے لپٹی اپنی بیٹی کو دیکھتے بولے اور پھر آگا فارس کی طرف ہوئے۔ تم سوچ رہے ہوگے نا کہ میں جو اپنی بات پہ ڈٹا تھا کہ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تو اب اپنی بات سے پیچھے کیسے ہٹ گیا؟ آخر آج یوں اچانک تمہیں معاف کیسے کر دیا؟ آگا فارس نے پوچھا نہیں، مگر ان کی آنکھوں میں واقعی یہ سوال ناچ رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رب کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ میں کتنے عرصے سے جانے انجانے میں تمہارے ساتھ ناانصافی کرتا رہا، میرا بیٹا مجھ سے بارہا معافی مانگتا رہا، مگر میں سنگ دل بنا رہا۔ اس وقت میری نظروں میں غلط نہ تھا، مگر اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کتنا غلط کرتا رہا۔ تم اس سب کے حقدار نہیں تھے فارس، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ میں نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا، تم سے بیٹا ہونے کا حق چھین لیا، تم سے قطع تعلق کر بیٹھا، میری وجہ سے تم اپنی ماں سے بھی دور رہے، میری ناراضگی کے سبب تکلیف سہتے رہے، نہیں تھے تم اس سب کے حقدار۔ وہ پشیمانی سے بولے تو آگا فارس ٹھٹکے، کیا مطلب کہ میں حقدار نہیں تھا؟ ماموں، میں نے جو کیا اس کے بعد آپ اگر مجھے جان سے بھی مار دیتے تو میں اف نہ کرتا، کیونکہ میں اس سب کا حقدار تھا۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، ہاں بس میں آپ کی ناراضگی اور قطع تعلق سہ نہیں پایا۔ میں اپنے کیے کی معافی چاہتا تھا کیونکہ میں شرمسار تھا اپنے کیے پہ۔ میں اپنے سب رشتوں کو واپس چاہتا تھا مامو جان۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا مرتے دم تک آپ کا سر جھکانے کا نہیں سوچ سکتا، نہ ہی اپنی ماں کی تربیت پہ انگلی اٹھنے دے سکتا ہے، مگر خدا کی قسم آپ کا بیٹا اتنا برا کیسے بن گیا اسے نہیں معلوم۔ میں کیوں اپنے کردار سے گر گیا، کیوں کیا میں نے وہ سب میں نہیں جانتا۔ میں نے آپ سب کا سر جھکا کے رکھ دیا، میں آپ سب کی نظروں میں گر گیا۔ سب سے بڑھ کر میں نے ایزل کا اندھا بھروسہ جو وہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ کرتی تھی، وہ توڑ ڈالا۔ میں نے بہت غلط کیا مامو جان، آپ مجھے اگر ابھی بھی سزا دینا چاہیں تو میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ وہ سر جھکائے ہر سزا کے لیے تیار کھڑے تھے، مگر اب ان کی ہر سزا کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ نہیں میرے بچے، تم نے ہمارا سر نہیں جھکایا، ہمارا سر آج بھی فخر سے اٹھا ہوا ہے، وہ فخر جو ہمیں تم پہ تھا، ہے اور رہے گا۔ تم نے اپنی ماں کی تربیت کا مان رکھا ہے، تم نہیں گرے ہو اپنے کردار سے، تم آج بھی اپنے اسی کردار کے ساتھ ہماری نظروں میں سرخرو ہو، اور تم ایزل کی نظروں میں آج بھی اتنے ہی قابل اعتبار ہستی ہو جتنے کل تھے۔ یہ بولتے ہوئے آج ان کی نظروں میں واقعی وہ مان موجود تھا جو آگا فارس کے لیے پہلے ہوا کرتا تھا۔ میں سمجھا نہیں، اتنا سب ہونے کے بعد بھی میں اپنے کھوئے ہوئے مقام پہ کیسے کھڑا ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے مامو جان؟ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھ پائے تھے، اور نہ سمجھ تو ایزل بھی کھڑی تھی، جبکہ باقی سب حقیقت کھلنے کے منتظر کھڑے تھے۔ ایسا ممکن ہے بیٹا کیونکہ نظروں سے تم نہیں کوئی اور گرا ہے، مان تم نے نہیں کسی اور نے توڑا ہے، انگلی شائستہ کی نہیں بلکہ کسی اور کی تربیت پہ اٹھی ہے، کردار کا نیچ تم نہیں بلکہ کوئی اور نکلا ہے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولے، جبکہ ان کے لہجے کے ساتھ ساتھ آگا فارس ان کے لفظوں پہ بھی مبہوت رہ گئے۔ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی اور ہے مطلب؟
مامو جان میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، سچ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کیا بولے جا رہے ہیں۔ وہ پوری طرح الجھ چکے تھے۔ تم آج بھی کہتے ہو نا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہیں آخر ہوا کیا تھا، تم جو مر کر بھی نہیں سوچ سکتے تھے وہ آخر کیسے کر ڈالا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم نے جو کیا وہ تم نے خود سے نہیں کیا بلکہ تم سے کروایا گیا تھا۔ تمہیں چائے میں گھول کر ڈرگ دی گئی تھی فارس، تاکہ تم سب کی نظروں میں گر سکو۔ میری بیٹی کے قصوروار تم نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور وہ شخص یہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اعجاز نے ایک سمت انگشت شہادت اٹھا کر اشارہ کیا تو ایزل اور آغا فارس کی نظریں بیک وقت اس سمت اٹھیں، اور پھر اٹھنے کے بعد گویا ان دونوں پہ سکتہ طاری ہو گیا، اور سکتے کے دوران بس ٹکڑوں کی صورت میں ان کی زبان سے ایک نام نکلا، التمش، اور پھر گویا پورا گھر ان کے وجود پہ آ گرا۔ جاری ہے۔